الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت الصلاة بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 11 ستمبر 2021 بروز ہفتہ ہے اور آج کی تاریخ کے حساب سے یہ کئی وجوہات سے ایک تاریخی دن ہے۔ آج تک دنیا تو امریکہ کے لیے 9/11 جانتی تھی اور انشاءاللہ آج کے دن کے بعد اہل اسلام کے لیے 9/11 جانیں گی۔ عقل مند بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، عنوان میں نے آپ کو دے دیا۔ مولانا سہیل صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، میں ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ بھائی محمد عثمان ان کی وساطت سے آپ کے پاس موجود ہوں اور میری گفتگو کا عنوان ہے مسنون نماز۔ مولانا سے میں نے پوچھا کہ آپ نے عنوان مجھے مسنون نماز دیا ہے اور جلسے میں عنوان کچھ اور ہے، آپ فرمائیں تو میں حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بات کر لیتا ہوں جو عنوان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جی آپ سے پہلے جو خطیب تھے انہوں نے اس عنوان پہ بات کر لی ہے، آپ مسنون جماعت پر بات کریں تاکہ ہم اپنے نماز کے مسائل کو فضائل اور دلائل سے سمجھ سکیں۔ امید ہے آپ ان کے ساتھ تائید کریں گے۔ میرے دوستو، نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو ہے، لیکن زمین پہ نہیں، آسمان پہ حضور کو بلا کر۔ زکوٰۃ سے لے کر آخر احکام اسلام تک تمام حکم زمین پر آئے، لیکن نماز کا حکم آسمان پہ ملا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پر اور ادھر نماز ملی۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے۔ کیا تقسیم ہے؟ وہ پڑھتا رہے گا، مانگتا رہے گا، میں سن کے اس کو عطا کرتا رہوں گا۔ یہ حدیث پاک۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کو بیان کر رہا۔ اہدنا الصراط المستقیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخرہ، تو رب کائنات فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اب جو دعا تو مانگے گا اس دعا پر تو نے زبان لانی ہے اور میں نے عطا کر دے گا۔ تو نماز ایسی چیز ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو پھر میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی نماز کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو تیر لگا ہوا ہے، وہ نماز میں نکالا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، عام طور پہ بندے کا آپریٹ کرنا ہو تو فل اینیتھیزیا، ڈاکٹر میڈیکل پیرا میڈیکل ہمیں کہتے ہیں جی فل نشہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ نشے میں رہ کر تکلیف کا احساس نہیں کر پائے گا۔ صحابہ کرام کو جو اللہ سے محبت کا لگاؤ تھا نا، وہ ایسا تھا کہ دنیا میں ان لوگوں کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے دوستو، نماز اتنی بڑی چیز ہے۔
اب میں ایک بات بنیادی طور پہ آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ عرض کر دیا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز کے متعلق لوگوں نے شکوک و شبہات شروع کر دیے ہیں۔ عام طور پہ جیسے 1 نمبر دودھ ملتا ہے 2 نمبر دودھ بھی ملتا ہے، 1 نمبر کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں تو 2 نمبر کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، تو اسی طرح 1 نمبر مسئلے بھی ملتے ہیں 2 نمبر مسئلے بھی ملتے ہیں۔ اب پریشانی کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو نماز پر اتنے شکوک آ چکے ہیں، عوام کو نماز پر اتنے مسائل سے واسطہ پڑ چکا ہے، نماز کے معاملات پر اتنے اشکالات و سوالات و اعتراضات کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ عام بندہ سمجھتا ہے جی مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو نماز پر اعتراض کرنے والا ہے وہ کبھی کسی بے نمازی کے پاس نہیں جاتا کہ بھائی نماز شروع کر دے، وہ ہمیشہ نمازی کے پاس آتا ہے کہ تیری نہیں ہوتی۔ ہماری جماعت تبلیغی جماعت جو ہے علماء احناف علماء دیوبند کی، وہ بے نمازی کے پاس جاتے ہیں بھائی نماز شروع کر دے، داڑھی منڈے کے پاس جاتے ہیں بھائی سنت کے مطابق اپنے نبی کی طرح چہرہ بنا لے، گناہ کار کے پاس جاتے ہیں بھائی نیکوکار بن جا۔ لیکن جو گمراہ کن طبقہ ہے وہ نیکوکار نہیں یا گناہ گار نہیں، وہ صرف اسے دیکھے گا جو نیکوکار نمازی ہے، اسے جا کر کہوں، اس کو جا کر راستہ روکوں جو تیری نہیں ہوتی۔ حق اور باطل کی پہچان کا بنیادی طریقہ یہ ہے۔ بھائی تجھے نماز کی اتنی فکر تھی تو پھر تو بے نمازیوں کے پاس جاتا، انہیں سمجھاتا کہ جی نماز کی بڑی ویلیو ہے، نماز کی بڑی حیثیت ہے، روز معاشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کی جانیں پگھل رہی ہوں گی، لیکن سب سے پہلا پرچے میں سوال آئے گا تو نماز کا آئے گا۔ تو یہ سمجھا کہ نماز وہ چیز ہے جسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، کان اذا امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی معاملہ پیش ہوتا حضور پاک نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ بہتر ہوتا تو لوگوں کو جا کر نماز کے بارے میں ایک بات کرتا کہ جو آدمی ومن تہاون عن الصلاۃ عذبہ اللہ 15 عذابا، کہ جو نماز میں سستی کرے گا رب اس کو متعدد طریقوں سے عذاب دے گا۔ حق تو یہ تھا کہ تو نماز کے متعلق لوگوں کو جا کے اہمیت بتائے، لیکن آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ آپ تو نمازی کے پاس آتے ہیں، اللہ والے کے پاس آتے ہیں، مسجد میں آنے والے کے پاس آتے ہیں جی تیری نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری مثال یہ ہے، میں پاکستان میں جس جگہ بھی جا رہا ہوں، لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم اپنے نماز، اپنا روزہ، اپنا دین، اپنا مذہب گمراہوں سے بچائیں کیسے؟ کیوں؟ آج گمراہی کا سیلاب ہے۔ ٹیکسلا کے غیور مسلمانوں، جب سیلاب آ جائے تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا نئے گھر کتنے بنائے، پھر پوچھا جاتا ہے بنے بنائے گھر کتنے بچائے۔ آج ہم بنائے ہوئے گھر بچا رہے ہیں۔ میں اسی لیے آپ کے سامنے نماز کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا تاکہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ میری اس بات پر توجہ دیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیے۔ میرے دوستو، نماز کے مسائل کی تعداد کتنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے نماز کے مسائل 70,000 تحریر کیے ہیں۔ آج جو شخص نماز پڑھتا ہے اسے نہیں پتا کہ کتنے سینکڑوں ہزاروں مسائل سے واسطہ ہے، لیکن یہ دین کا ماہر، دین کا ایکسپرٹ، دین کے اوپر باقاعدہ محنت کے ساتھ ڈگری حاصل کرنے والا فقیہ جانتا ہے کہ نماز کے مسائل کے معاملات کی تعداد کتنی ہے۔ میں بنیادی طور پر کچھ مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج کل عجیب بنا دیا گیا ہے۔ مثلاً کبھی ہاتھ اٹھائیں تو لوگ کہیں گے ہاتھ یہاں تک اٹھائیں، کوئی کہے گا یہاں تک اٹھائیں، کوئی کہے گا سینے تک، کوئی کہے گا کندھے تک، کوئی کہے گا کانوں تک۔ اچھا پھر نماز میں ہاتھ باندھیں، آپ کو کوئی کہہ دے گا جی ہاتھ کھول کے، کوئی کہہ دے گا جی سینے پر، اور آپ سے پوچھیں گے جی آپ ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہیں؟ حدیث میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے۔ پھر جب آپ نماز شروع کریں گے تو 2 طرح ہوگا،
یا تو آپ امام کے پیچھے ہوں گے یا اکیلی نماز ہوگی. اکیلی نماز ہوگی تو شاید اعتراض کم ہو، لیکن جب آپ امام کے پیچھے ہوں گے تو آپ کو اعتراض کا واسطہ پڑے گا. جی امام کے پیچھے آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہنا جی میں تو نہیں پڑھتا. تو کہیں گے واہ جی، کل قیامت میں اللہ سے بدلہ کیسے لوگے؟ قیامت میں تم آؤ گے، تمہارا نام اعمال نماز سے صاف ہوگا، صرف اللہ اکبر ہوگا، کچھ ہوگا نہیں. اوے نماز کا بدلہ نہیں ملے گا، تیری نماز تو گئی. بندہ پریشان ہو جائے گا. اچھا پھر کہیں گے جب امام صاحب سورۃ فاتحہ ختم کر لیتا تھا تم آمین کہتے تھے؟ حالانکہ ہم آمین کہتے ہیں. وہ کہیں گے جو تم کہتے تھے ہمیں سنائی تو نہیں دیتا تھا، آمین تو اونچی کہنی چاہیے تھی. پھر وہ روایات دکھائیں گے، بندہ پریشان ہو جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد جی رکوع پہ جاتے تھے، جی جاتا تھا، رفع الیدین کرتے تھے. بندہ کہے گا جی میں نے تو علماء سے سنا ہے، اپنے بزرگوں کی دلیلوں سے سمجھا ہے، رفع الیدین کا ترک حضور نے کر دیا تھا، حضور نے چھوڑ دیا تھا. تو وہ کہے گا واہ جی 4000 روایتیں کرنے کی ہیں، بخاری موجود ہے، اجی مسلم موجود ہے، اتنی روایتیں رفع الیدین کی ہے، تو نہیں کرتا. عام بندہ پریشان ہو جائے گا، اجی میں کہاں پہ جاؤں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آج آپ میری گفتگو سنیے، اور خدا کی قسم کسی مائے کے لال میں جرت ہو اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل کا دودھ نہ پیا ہو، تو صحیح بخاری کے ساتھ ہم سے بات کر لے، ہم دلیل کی دنیا میں نماز پر بات کر لیں گے. ہم نے صرف بخاری پڑھی نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جاؤ میرے مدرسے میں بخاری کا ٹاپ ہونے کا آپ سرٹیفکیٹ اٹھا کر دیکھو، مجھے کہو گے تو میں پیش کر دوں گا. میرے مدرسے کے سلیبس، میرے جو ہے نا پروگریس رپورٹ کو دیکھ لو کہ ہم نے صحیح بخاری کو اپنی انگلیوں پہ پڑھ کے ایسے سمجھا ہے جیسے الحمدللہ رب کائنات نے ہم پر کھولا ہے. میں کوئی فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں بصد شکر و احترام کہہ رہا ہوں. میں نے بخاری صرف پڑھی نہیں ہے، بخاری پڑھائی ہے. میں نے مسلم صرف پڑھی نہیں ہے، میں نے مسلم پڑھائی ہے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مولانا مجھے فرما رہے تھے ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں جی بخاری مسلم سے نماز ثابت نہیں ہے، یہ بخاری مسلم پیش نہیں کرتے. میں نے کہا جی دو باتیں. پہلی بات یہ ہے وہ سمجھتے ہیں صحیح بخاری دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس سے بڑی ہے ہی نہیں. یہ ان کی بے وقوفی ہے. اگر وہ یہ سمجھ جاتے تو کبھی سوال نہ کرتے. بابا بخاری سیاستہ میں سب سے بڑی ہے، لیکن امام بخاری کے استاذوں کی کتابیں بھی ہیں، یا کہو سچی ہے یا کہو جھوٹی ہے. اگر جھوٹی ہے تو بخاری جھوٹوں کا شاگرد تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا. لا محالہ کہو گے سچی ہے. اگر سچی ہے تو امام بخاری کے استادوں کی کتابیں تم کیوں نہیں مانتے؟ امام بخاری کی صحیح بخاری میں 9082 روایتیں ہیں، مقررات نکالیں 4000 ہیں. صحیح بخاری کی پہلی روایت کھولیے، امام بخاری باب لائے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر پہلی روایت لائے ہیں وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان. اس میں امام حمیدی سے لائے ہیں. حمیدی کون ہے؟ حمیدی کا نام ہے عبداللہ ابن الزبیر، یہ مکہ کا رہنے والا ہے، یہ شاگرد ہے عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کا، وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. گویا امام بخاری نے اپنی بخاری شروع کی ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ابتدا کی ہے. تو ہمیں کہے گا اجی بخاری میں یوں ہے، ابو حنیفہ میں یوں ہے، تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ امام بخاری تو احناف کا شاگرد ہے، امام بخاری تو احناف سے پڑھنے والا ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحیح بخاری ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام بخاری کو پڑھایا ہے اور اس نے بخاری مرتب کی ہے. او بھائی شاگرد اور استاذ میں اختلاف نہیں ہوتا، شاگرد اور استاذ ایک دوسرے کی عزت جانتے ہیں، بلکہ شاگرد استاذ کی عزت زیادہ جانتا ہے. اگر تو کہے گا گویا نعوذ باللہ امام بخاری کی بخاری سے امام ابو حنیفہ کے خلاف بات ثابت ہے، پھر میں تم سے پوچھوں گا وہ شاگرد کیسا جو اپنے استاد کی قدر نہ کرے؟ تو امام بخاری پر کیا کہہ رہا اور میرے لوگوں کو گمراہ کر کے کہے اجی تیرے پاس نماز کی بات نہیں ہے. میں تیرے دماغ کو ذرا سافٹ ویئرلی اپڈیٹ کرتے ہوئے کہوں گا، سن میرے بھائی، صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ حمیدی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا پوتا شاگرد ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ کا نام حضرت
ابو عاصم النبیل ہے، یہ شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ کا نام شیخ فضل بن الدکین ہے، یہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کا استاذ ابو عبد الرحمن المقری المکی ہے، یہ شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا۔ قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے شاگرد ہیں حضرت سہیل ابن عبداللہ الانصاری، یہ استاذ امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ کا نام ہے شیخ مکی بن ابراہیم، یہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ بابا تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ کے خلاف باتیں، اگر صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ کے خلاف باتیں ہیں پھر استاد شاگرد کے خلاف ہو جائے گا۔ امام بخاری بے ادب نہیں تھا، با ادب تھا۔ اور میں جہاں یہ بات کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ صحابہ کے استاذ ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کس صحابی سے پڑھا جی، نام دسو۔ میں نام بتانے لگا ہوں، کتب کے حوالے سے دینے لگا ہوں، آپ دل کی تختی پہ تعویذ بنا لیجئے۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے پڑھا بھی ہے، صحابہ کی زیارت بھی کی ہے۔ آپ کھولیے مناقب ابی حنیفہ و صاحبی کھولیے، امام ذہبی نے لکھا ہے۔ آپ کھولیے عقود الجبان، ابو یوسف دمشقی صالحی نے لکھا ہے۔ آپ کھولیے مکانۃ الامام ابی حنیفہ فی الحدیث، محدث عبد الرشید نعمانی نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کی زیارتیں کی ہیں۔ حضور پاک کے صحابی کا نام ہے حضرت صدی بن عجلان، یہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، ان کا نام انس بن مالک ہے۔ انس بن مالک حضور پاک کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ایک استاد کا نام حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی ہے، یہ ابن الزبیدی امام ابو حنیفہ کا استاذ ہے، حضور پاک کا صحابی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے استاد کا نام حضرت جابر ابن عبداللہ ہے، یہ ابو حنیفہ کا استاذ ہے، حضور پاک کا صحابی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے استاذ کا نام حضرت واصلۃ بن الاسقا ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے استاذ کا نام سیدنا بلال ابن حارث المزنی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، حضور پاک کے صحابی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے استاذ پیغمبر کے صحابی سہل بن سعد انصاری الساعدی المدنی ہے، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ کا نام ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے، یہ حضور پاک کے صحابی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ کا نام سیدنا عبداللہ ابن ابی حبیبہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے استاذ کا نام سیدہ عائشہ بنت حجرت ہے، یہ حضور کی صحابیہ ہیں، امام صاحب کی استاذ ہیں۔ میرے امام نے صحابہ کرام سے پڑھا ہے اور صحابہ سے سمجھا ہے۔ اس نے جو نماز کے مسئلے لکھ کے دیے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز حدیث کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز حضور پاک کے دین کے خلاف ہو۔ میرا ایک شاگرد تھا، وہ پینٹنگ کا کام کرتا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا استاذ جو تھا اس کے دل میں امام اعظم ابو حنیفہ کا بغض پنپتا تھا۔ وہ روزانہ اسے کچھ کہتا، لڑکا یہ پڑھنے میرے پاس آتا لیکن با حیا مجھے کچھ نہ کہتا۔ ایک دن بڑا پریشان، میں نے کہا بیٹا آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں استاد جی، روز مجھے میرا استاد پینٹنگ تو سکھاتا ہے لیکن کہتا ہے اپنے مولوی سے جا کر پوچھا، یہ نماز ابو حنیفہ کی پڑھتا ہے، نماز حنفی، اور یہ کلمہ حضور پاک کا پڑھتا ہے، اس سے پوچھ جب کلمہ حضور کا پڑھتا ہے تو نماز حضور سے کیوں نہیں لیتا، نماز ابو حنیفہ سے کیوں لیتے ہو؟ ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے نماز حنفی؟ بولتے نہیں ہیں۔ میں کوئی ریورس گیئر لانا ہے؟ ہم نے کوئی ویڈرالنگ پوزیشن پہ ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو دلائل مسائل فضائل ہیں، ہم تو کھلے عام بات کرتے ہیں۔ توجہ رکھیں، ہمارے پاس نماز حنفی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نماز ابو حنیفہ والی حنفی اور کلمہ حضور والا۔ اوے حضور سے کلمہ تو لیتے ہو، حضور پاک سے نماز کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بچے کو 2-4 دن سمجھایا، اگلے دن جا کے اس نے استاد سے اس طرز پہ گفتگو کی۔ کیسے کی؟ آؤ میں سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا رحمت بیٹا ان سے جا کر ایک بات کہنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ یہ کہے تو یہ کہنا، یہ کہے تو یہ، پوری ترتیب لگا دی۔ وہ اگلے دن گیا، استاد نے سوال کیا، اس نے کہا استاد جی اس بات کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں آپ کو کوئی حدیث آتی ہے تو سنا دیں تاکہ برکت ہو جائے، پھر آگے بات کریں۔ اس نے کہا جی حضور پاک کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے۔
تو اس نے کہا استاد جی یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا حدیث بخاری ہے، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا استاد جی ذرا صبر، میں نے کہا حضور کی حدیث سنائیں، آپ نے بخاری کی حدیث سنا دی۔ انہوں نے کہا میں کلمہ بخاری دا نہیں پڑھا، میں نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، مجھے کلمہ حضور کا پڑھنے کے بعد حدیث بھی حضور والی چاہیے، نبی کی حدیث سناؤ، آپ نے بخاری کی کیوں پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا وہ حنفی تیرا دماغ بند ہو گیا، مقلد اندھا ہوتا ہے، تجھے نہیں پتا اور بخاری میں حضور کی حدیث لکھی ہے۔ تو بچے نے اسی ترتیب پہ پوچھا پھر حضور کی حدیث کہو، حدیث بخاری کیوں کہتے ہو؟ استاد نے کہا دیکھو حدیث حضور کی ہیں، لکھ کے امام بخاری نے دی ہے، حدیث بخاری کہتے ہیں۔ اس نے کہا استاد جی پھنس گئے ہو، ہم نماز بھی حضور کی ہے، لکھ کے ابو حنیفہ نے دی ہے، نماز حنفی کہتے ہیں۔ اور نے کہا آئندہ پینٹنگ کا کام سیکھا کر، اور غلط نہیں کرنی۔ الان کما کان الان جئت بالحق، آپ انزل الناس منازلہم پر آ گئے نا، اپنی حیثیت پہ اتر آئے۔ تو میرے دوستوں میں اس تمہید کے بعد بات شروع کر رہا ہوں، یہ میں نے تمہید دی ہے۔ نماز کے مسئلوں میں پہلا مسئلہ ہاتھ اٹھانے کا۔ یار لوگ آپ سے کہیں گے جی ہاتھ اٹھانا سینے کی روایت ہے، آپ ادھر تک کیوں نہیں لاتے؟ نماز میں ہاتھ اٹھانا کندھے تک ہے، ادھر تک کیوں نہیں ہے؟ حنفی ہر وقت جتے ہوئے کھلوتے نے بیاسی کننا نال ہاتھ لا کے کھڑونا ہے، کیوں؟ کہیں گے آپ کانوں کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں، وجہ؟ عام بندہ کہے گا جی حدیث تو کندھوں تک بھی ہے، حدیث تو یہ دکھا رہا ہے کہ سینے تک بھی ہے، بھئی یہ کہاں گیا؟ پریشان ہو جائے گا۔ تو آپ کو میں سوال کا جواب سمجھاؤں۔ امام ابو حنیفہ آپ سے زیادہ محدث تھے، انہوں نے حدیث ان سے پڑھی تھی جنہوں نے اللہ کے رسول سے پڑھی تھی، صحابی کے شاگرد ہیں نا، تو امام ابو حنیفہ تو حدیث جانتے تھے۔ ایک بندہ مجھے کہے جی گل احمد کا کاٹن ہے یہ لے لو، میں کہوں گا جی گل احمد میرے پیچھے اس کا بیٹا احمد کراچی میں نمازیں پڑھتا تھا، اجی میں تے فیکٹری نو ویکھا ہے، تو مینوں کپڑا بھی کھاندے، بات کھل جائے گی نا۔ تو بھائی تو حدیث کی بات کرتا ہے، امام ابو حنیفہ نے حدیث ان سے پڑھی ہے جنہوں نے حضور سے پڑھی ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، امام صاحب کی دلیل سنیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کچھ بھی ہو ہم کانوں تک ہاتھ لگائیں گے۔ اجی دلیل اور دلیل سنو۔ فرمایا جس بندے نے کہا سینے تک ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ایک حدیث پہ عمل کیا، جس نے کہا کندھے تک، اس نے بھی ایک حدیث پہ عمل کیا۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، حدیثیں تین ہیں، طریقہ یہ ہو کوئی حدیث چھوٹے نہیں، سب پہ عمل ہو جائے۔ اور بھئی کیا کریں کہ جب ہاتھ اٹھاؤ گے سینے سے گزارو گے، پہلی حدیث پہ عمل، کندھے سے گزارو گے دوسری حدیث پہ عمل، کانوں کو لگاؤ گے تینوں حدیثوں پر عمل۔ بات کھلی یا نہیں کھلی؟ اب آپ کو یار لوگوں نے کہہ دیا بے حنفی تو حدیث نہیں مانتے، اس جاہل چبل بٹا چبل کو یہ بھی نہیں پتا کہ حنفی تینوں حدیثیں مانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہماری عوام کا ہے، ہماری عوام دودھ اصل لیتی ہے، گوشت اصل لیتی ہے، خوراک اصل لیتی ہے، لیکن جب ایمان کی بات آئے تو مولوی اصل نہیں منگواتی، بس جس کے چہرے پر داڑھی ہو جی اس تو مسئلہ پوچھ لو۔ بھائی دین اتنا سستا بھی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے جسم کے علاج کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے کوالیفائڈ ڈاکٹر چاہیے تو ایمان کے تحفظ کے لیے بھی کوالیفائڈ عالم چاہیے۔ آپ راہ جاتے ہوئے گولیوں کا پتہ اٹھائیں اور 2 گولیاں کھا لیں، بے اوپر لکھا ہوا تھا دا ٹیبلٹ فار دا کڈنی، گولیاں یہ گردے کی ہیں، کھا لیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ کو انگریزی نہیں آتی، اوپر ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں لکھی ہوئی، آپ کھا لیجئے۔ آپ کہیں گے جان کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کوئی پرابلمز ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ اور بھائی گولیوں کا پتہ اٹھا کے تو ڈاکٹر کے بغیر پوچھے نہیں کھاتا، جان کا مسئلہ ہے، راہ جاتے کسی گمراہ نے تجھے ویڈیو کلپ واٹس ایپ کر دیا، راہ جاتے کسی گمراہ نے تجھے گمراہی کی 2 باتیں اپنی لکھی ہوئی کتاب سے دکھا دی، تو فوراً مسلک بدل لیتا ہے۔ کیوں؟ اب تو عالم سے کیوں نہیں پوچھتا؟ تیرے لیے جان زیادہ ایمان سے ہے، تیرے لیے جان زیادہ ایمان سے ہے، اے لاکھوں جانیں ایمان پہ قربان ہوا کرتی ہیں۔ تو میرے دوستو اب مسئلہ کھلا یا نہ کھلا؟ اب آؤ ذرا ہاتھ باندھنے پر۔ آپ جب نیت کریں گے ہاتھ باندھیں گے، جی ہاتھ کہاں باندھے؟ ہم نے جو ہاتھ باندھنا ہے وہ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ کوئی پوچھے جی دلیل؟ ناف کے اوپر بھی حدیث ہے، ناف کے نیچے باندھنا، دونوں حدیثیں ہیں، دونوں ثابت ہیں۔
یہ سینے والی مردوں کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ناف کے اوپر باندھے تو بھی ٹھیک ہے، نیچے باندھے تو بھی ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اصول ذہن میں رکھیے، جب حدیثیں ایک مسئلے پہ دو آ جائیں اور دونوں حدیثیں ہوں تو دیکھا جائے گا کہ کس حدیث کو خلفائے راشدین روایت کر رہے ہیں، تو عمل اس روایت پہ کریں گے، احترام دوسری کا بھی کریں گے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو حدیثیں تو دو ہیں، اوپر روایت کرنے والے خلفاء راشدین نہیں ہیں، کندھے کے نیچے ناف کے نیچے روایت کرنے والے خلیفہ راشد ہیں۔ کھولیے سنن نبی داود، کھولیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، حضور پاک کا طریقہ، حضور پاک کا پسندیدہ عمل، پیغمبر کا وطیرہ یہ تھا، نماز میں اللہ اکبر فرماتے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، بایاں دائیں کے نیچے رکھتے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے۔ تو خلیفہ راشد کی دلیل ہے، اسی لیے ہم ناف کے اوپر والے کا احترام ضرور کریں گے، ہم انکار نہیں کریں گے، ہم اسے بے نماز نہیں کہیں گے، لیکن باندھیں گے نیچے کہ حدیث بھی ہے، خلیفہ راشد کا عمل بھی ہے۔ فائنل جب میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ایت ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ تو حدیث آپ نے ویسے ہی پیش کر دی جی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا، ایسا مسئلہ تھا نہیں، اور مفتی صاحب نے ایسی سی بات۔ میں ایک جگہ گیا، میں حیران ہو گیا، نماز میں ہاتھ باندھنے پر مجھے لوگ کہنے لگے اجی آپ نے فلاں کلپ میں ایک حدیث سنائی ہے، وہ حدیث تو ضعیف ہے۔ میں نے پوچھا کس نے ضعیف کہا ہے؟ کہتے ہیں جی فلاں غیر مقلد عالم صاحب نے۔ میں کہ جی کام تو پورا ہو گیا۔ کوئی آ کر مجھے کہے بھائی تیری اذان ٹھیک نہیں ہے، میں کہوں گا کیوں؟ وہ کہے گا ہمارا ایک شیعہ دوست ہے وہ اذان ایسی نہیں دیتا۔ کام تو پورا ہو گیا نا۔ اچھی آپ میرے خلاف دلیل لائیں تو بھائی بات وہ کرو جو سمجھنے والی ہو۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ضعیف حدیث کا اصول کیا ہے؟ چپ، اس کو مانا کیسے جاتا ہے؟ خاموش۔ میں نے کہا سمندر کا پانی پاک ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سمندر کا پانی پاک ہے کے لیے حدیث ہے وَالطُّهُورُ مَاؤُهُ، سندن یہ روایت ضعیف ہے، آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث کی مضمون کی کئی روایتیں ہیں۔ تو میں نے کہا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی ایک ہے؟ میں بھی 6 پڑھ دیتا ہوں، 7 پڑھ دیتا ہوں، 10 پڑھ دیتا ہوں، اس مضمون کی بھی کئی روایتیں۔ تو آج یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے مکمل بات پیش کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معترض نے ایک غلطی کی ہے اور ایک ہماری عوام نے غلطی کی ہے۔ ہمارے مخالف نے غلطی یہ کی ہے کہ اس نے ہمارے دلائل کو پڑھا نہیں ہے، اور ہمارے عوام نے غلطی یہ کی ہے کہ اس نے اپنی دلیل کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی مشترکہ کتاب نماز مسنون کلاں، شاید کوئی مدرسے کی لائبریری اس سے خالی ہو۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے برادر صغیر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ، اردو زبان میں آج تک سب سے بڑی تفسیر قرآن کے مصنف، 20 جلدوں میں معارف القرآن معالم العرفان لکھنے والے، 20 جلدوں میں اردو زبان کی سب سے بڑی اس وقت تک تفسیر ہے دروس کے نام سے۔ وہ ان کی کئی روایتیں لائے ہیں، یہ صفحہ نمبر 319 ہے اور نماز مسنون کلاں ہے، اگر آپ اس کو لے لیں تو آپ کے سامنے بات موجود ہوگی۔ آؤ میں باحوالہ روایت پڑھنے لگا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ کی روایت آثار السنن میں بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تحت السرہ، حضور پاک کا پسندیدہ عمل ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا تھا۔ نمبر 3 طور پہ اگر آپ حدیث پاک دیکھیں تو یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت حجاج ابن حسان فرماتے ہیں ہم نے صحابی ابو مجلس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف یضع، بتائیں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قال یضع باطن کفئی، انہوں نے کہا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اٹھاؤ، علی ظاہری کفئی شمالی ہی، بائیں ہاتھ کی ساتھ رکھ دو، ویجعلہما اسفل من السرہ، اور اس کو رکھنے کا طریقہ ناف کے نیچے ہے۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ان کو سکھایا، صحابی فرماتے ہیں یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز میں دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے اور ناف کے نیچے رکھیں۔
5वें नंबर पे हज़रत अबू हुरैरा से पूछा आपका फ़तवा क्या है। ये फ़तवा अल-जौहर नकी इमाम बैहक़ी के सुनन बैहक़ी के हाशिए पर है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं वज़उल कफ़्फ़ी अलल कफ़्फ़ी फ़िस सलाति तहत सुर्रा, पैगम्बर के सहाबा फतवा बता रहे हैं नमाज में हाथ बांधने का तर्ज दायां हाथ बाएं पर नाफ के नीचे रखें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो पैगम्बर के सहाबी हैं। अल जौहर नकी में इमाम तुर्कमानी रहमहुल्लाह ने आज से 700 साल पहले की किताब पेश कर रहा हूँ। हज़रत अनस फरमाते हैं सलासुम मिन अखलाक़िन नबुव्वा, पैगम्बर अलैहिस्सलाम समेत बाकी अंबिया की नबुव्वत के 3 चीज़ों के अखलाक बड़े मशहूर हैं। ताजीलुल अफ्तार, वक्त हो जाए तो अफ्तारी लेट न करो। व ताखीरुस सहूर, वक्त हो गया बिल्कुल आखिर में आकर सहरी को बंद करना। नंबर 3 वज़ुल यदुल युमना अलल युसरा फिस सलाति तहत सुरर, नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पे रख के नाफ के नीचे रखना। मैंने कहा भाई तू कहता है एक ज़ईफ़ है, जब हदीसें 6 हो जाएं तो ज़ईफ़ हदीस का उसूल ये है यक़वी बाज़हु बाज़ा, एक रिवायत दूसरे को कवी करके सही के दर्जे पर पहुंचा देती है। अजी इतने 6 खलोते ने, मुझे बताएं यहाँ एक ईंट कमज़ोर हो, आप 6 ईंटों का तेगा लगाकर मजबूत नहीं हो कर देंगे। भाई पहली बात है तो ज़ईफ़ ही नहीं थी, ऐसे झूठ और कज़्ज़ाबी की बात है। कोई गैर का गैर कह दे मुझे गैर से कुछ नहीं है, दलील के साथ बात करना है। अगर है तो इस मसले पर इतनी हदीसें हैं ये नज़र नहीं आती। आओ मैं आपके सामने एक बात करता हूँ और समझाने के लिए करता हूँ और अकल के दुनिया में समझा रहा हूँ। तवज्जो है सबकी है। हमें एक शख्स ने कहा मौलाना नाफ के नीचे तो जाए सतर है, ये तो पर्दे की जगह है, छुपाने की जगह है, इस पे हाथ रखोगे नमाज नहीं होगी। मैंने कहा जी गल पूरी? अजी पूरी। मैंने कहा आप अत्तहियात पढ़ते हैं? बोलिए जी हाँ। हाथ रखते हैं कहाँ? घुटनों पे हाथ रखते हैं आप लोग? कहाँ रखते हैं? रानों पे। रान सतर है या नहीं है? छुपाना चाहते हो? छुपाते हैं ना। तो आप जब रान पे रखते हैं तो सतर पे आपने भी रखा, तो आपकी फिर अत्तहियात तो नहीं हुई। तो फिर आपको चाहिए आप अशहदु अल्ला इल्लल्लाह इधर रखा करो हाथ। मुझे वो बंदा कहते हैं मौलवी साहब ये तो आप अक्ल पेश कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं साबित कर रहा हूँ ना कि अक्ल भी मेरे साथ है, बेअक्ल नहीं हूँ। मैं तो इसीलिए अक्ल पेश कर रहा हूँ, कुरान और सुन्नत के बाद अक्ल पेश कर रहा हूँ ना, तो अक्ल तायीद के तौर पे कर रहा हूँ। और एक बात और करो, हम समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं। मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। ये हाथ बांधने का माना क्या है? हाथ बांधने का माना किसी चीज़ को बांध के रख दो। कहते हैं ना गांड बांध दे, किसी चीज़ को बांध दे, गिटान लगा ले, गिरा लगा ले। बांधने का ये माना ना सेफ लॉक कर ले। तो ये बांधने का मतलब है कि बांधो। नाफ के नीचे मर्द की शहवत मौजूद है, अपनी शहवत को बांध के रखो। इसलिए हम नाफ के नीचे रखते हैं, शहवत बंधी रहे, शहवत खुली न रहे, शहवत रानियाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वला मुत्तखज़ी अख़ज़ान, शहवत रानी नहीं होनी चाहिए। नाफ से नीचे हाथ रखो, शहवत को बंद करके अल्लाह की इबादत करो। ठीक है या नहीं है? मैंने कहा फैसला हो गया। अगर मर्द है तो मर्दों की जगह पे हाथ रख, तू यहाँ रखता है, फैसला कर ले इधर शहवत किसकी होती है। जी फैसला कर ले। एक शख्स ने नमाज पढ़ते हुए एक बच्चे को साथ बिठा लिया और हाथ यहाँ बांधे तो बच्चे ने कहा अब्बू तुसी बेबे तो नमाज सीखी है? आपने बेबे जी से नमाज सीखी है? तो भाई फ़र्क कर लेना, तूने मुझे कहा है, मैंने आपकी खिदमत में जवाब दे दिया है, अकल भी पेश की है, अहदीस भी पेश की है, सहाबा का फतवा भी पेश किया। आओ, जब आप हाथ बांध लेंगे उसके बाद बारी क्या आएगी? उसके बाद आप इमाम के पीछे तो ठहरे हैं, तो अब 2 बातें हैं। वो आपको कहेंगे आपने इमाम के पीछे कुरान पढ़ना है। उसे पूछे क्यों? वजह क्या है भाई बोलिए? कहेगा हदीस पाक में है। तो कहे ज़रा पढ़ हदीस। कहा जी बुखारी में है। जुर्रत कर हुजूर पाक की सही बुखारी की हदीस दिखा दे जिसमें हो इमाम के पीछे पढ़ो, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा।
یہ صحیح بخاری موجود ہے. اس بخاری میں اگر ایک روایت ہو کہ امام کے پیچھے حضور فرمائیں تم قرآن مقتدی بن کے پڑھو، آپ روایت یہ دکھا دو 1.5 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ کے موبائل میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. دنیا میں جرت کرے آن دا کیمرہ بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث پڑھ دے صحیح بخاری سے حضور پاک نے فرمایا ہو بھئی امام کے پیچھے قرآن پڑھو. پھر دکھائیں گے حاشیہ میں ایک مولوی صاحب کی رائے لکھی ہے، تو میں نے کہا شرم نہیں آتی مولوی کی رائے کو حضور کی بخاری کی حدیث کہہ دیتا ہے؟ عربی میں لکھی ہوئی ہے نا، عوام نہیں پڑھ سکتی، پتر ہم نے پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. ایسے آپ کے سامنے بخاری بخاری کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک روایت پیغمبر کی دکھاتے جس میں صحیح بخاری میں ہو اور حضور فرماتے، صحیح مسلم میں ہو حضور فرماتے امام کے پیچھے پڑھو، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں بسم اللہ. کوئی اور گالے کو گھڑی چھڑی ضرورت ہے تو اعلیٰ اعلیٰ. مزے کی بات ہے یا نہیں؟ مجھے آپ کہیں غصہ دیکھ رہے؟ لوگ کہتے ہیں جی غصے والے بیان کرتے ہیں، آپ میرے چہرے پہ غصہ کہیں دیکھ رہے؟ مولانا ہاتھ لگائیں، ٹھنڈا ہے گرم ہے جسم؟ ٹھنڈا ہے. اس تو ٹھنڈا بیان تو ہور کیڑا چاہیے دسو. اچھا انہیں کہو جو حدیث بخاری شریف میں ہے ذرا وہ پڑھ دیں. کہتے ہیں حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. کہو یہ تو میں مانتا ہوں. لا صلاۃ لکھا ہوا ہے، لا جماعت تو نہیں لکھا ہوا کہ امام کے پیچھے والی جماعت نہیں ہوگی. بھائی نماز اکیلے بندے کو کہا جائے گا، جماعت سب کے مل کے کہا جائے گا. پیغمبر نے نماز کی نفی کی ہے، جماعت کی تو نفی نہیں فرمائی. اچھا اگلی بات، اس سے اگلی بات، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس پر تم قرآن ہمیں کیوں نہیں سناتے، حضور کی حدیث سناتے ہو. حدیث پاک کا دلیل میں نمبر دوسرا ہے، قرآن کریم کا دلیل میں نمبر پہلا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث تو سر آنکھوں پہ، قرآن کریم تو پیش کر دیں. قرآن کریم کیوں پیش نہیں کرتے؟ آؤ میں قرآن کریم پیش کرتا ہوں. کیوں اس مسئلے پر میرے مخالف کے پاس قرآن کریم کی قاف بھی نہیں ہے. سورت نمبر 8 سورت اعراف، سورت نمبر 7 سورت اعراف، آیت نمبر 204، رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے فرمایا دو صورتیں ہوں گی، یا قرآن اونچا پڑھا جائے گا یا قرآن آہستہ پڑھا جائے گا. اگر اونچا پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ تمہیں سننا چاہیے، اور اگر آہستہ پڑھا جا رہا ہو وَأَنصِتُوا زبان سے چپ رہنا چاہیے. اللہ اگر ہم یہ دو کام کر لیں گے پھر آپ کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں رب تمہارے اوپر رحمتیں اتاروں گا، میں رب تمہارے اوپر برکتیں نازل کروں گا، میں رب تمہاری شفقت کے طور پہ تمہیں رحمت دے کر تمہیں رحمت کا بڑا جو ہے نا ذخیرہ دے دوں گا. جب تمہارے اوپر رحمتیں ہوں گی فساد نہیں ہوگا، رحمتیں ہوں گی محمد ہوگا، رحمتیں ہوں گی بھائی چارہ ہوگا، رحمتیں ہوں گی تو برکتیں ہوں گی. لعلکم ترحمون تمہارے اوپر رحمت ہوگی. وجہ یہ ہے قرآن پڑھا جائے گا، اونچا پڑھا جائے گا، فاستمعوا لہ کان سے سنو گے، آہستہ پڑھا جائے گا، وانصتوا زبان کو خاموش رکھو گے. اب یہ کہاں اتری، کب اتری، کیوں اتری؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جس کو میں اور میرا مخالف دونوں حدیث پاک کا ماہر سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اجمع المحدثون علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ. فرمایا امت مسلمہ کا اتفاق ہے یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. تو نمازیں دو قسم کی، ایک میں امام اونچا پڑھتا ہے، ایک میں امام آہستہ پڑھتا ہے. جیسے جہاں اونچا پڑھتا ہے اسے جہری کہتے ہیں، جہاں آہستہ پڑھتا ہے اسے سری کہتے ہیں. تو نماز اونچی ہو یعنی نماز بلند آواز سے ہو، جہری کا معنی صبح ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو یا جمعہ ہو تو امام اونچی پڑھتا ہے. تو اللہ نے کہا جب اونچی پڑھی جا رہی، اونچا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت سننا شروع کر دو.
اور جب امام آہستہ پڑھے تو زبان کو بند رکھو. یعنی دونوں صورتوں میں قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھنا. جب نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، رحمتیں آئیں گی، زلزلے نہیں آئیں گے، رحمتیں آئیں گی، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گی، دہشت گردی نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گے، خون ریزی نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گے، امن اور امان کا دورہ ہوگا. بتائیے آپ کو فساد چاہیے یا امن چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے رحمت امن ہے. امن اور رحمت ملے گا تب جب قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے. تو میرے بھائی، نماز میں تو مجھے امام کے پیچھے پڑھوا رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، وہ بھی ترجمہ اپنے مطلب کا دکھا رہا ہے، تو قرآن نہیں پڑھتا تھا. مجھے اب سمجھ آیا تو نے اس مسئلے پہ قرآن کیوں نہیں پڑھا. مجھے اب سمجھ آیا اس مسئلے پہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحمت چاہیے تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو. اچھا میرے دوستو، جب امام کے پیچھے ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے ہمارے قرآن کریم میں ہم نے خاموش رہنا ہے، تو پھر یہ اعتراض کہاں گیا کہ بھائی جب آپ نے قرآن امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا تو کل کوئی کہہ دے گا بھائی قرآن کریم تو نہیں پڑھنا لیکن ایک سوال ہوگا. اجی وہ سوال کیا ہے؟ کہیں گے وہ سوال یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ رب العزت وہاں نماز کا انعام تقسیم کر رہے ہوں گے. جب نماز کا انعام مل رہا ہوگا تو قرآن پڑھنے کا ثواب تو امام کو ملے گا، مقتدی کو کہاں سے ملے گا؟ ہم نے کہا سنو اس کا بھی حل ہے. شرح معانی الاثار حضرت جابر کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ. لوگو امام پڑھے گا، مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا. تو پھر جہاں امام کو ملے گا نا کارڈ، جب ابا جی کو شادی کا ملتا ہے تو لکھتے ہیں فلام صاحب ود سینز، لکھتے نہیں ود فیملی. تو یہاں امام کو اجر ملے گا ود مقتدی. من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ. اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ سے پڑھے ہوئے تھے نا، بیٹھے ہوئے تھے، فتویٰ دے رہے تھے. فتویٰ یہ تھا، 2-4 علاقے کے غنڈوں کو پتہ چلا، انہوں نے 3-4 اپنے قسم کے مولوی بلائے اور امام صاحب کے پاس آ گئے، 15-20 آدمی. حجی ایسی گل کرنی ہے، کرو بات. کیا بات ہے؟ آپ نے فتویٰ دیا ہے امام قرآن پڑھے گا، مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. فرمایا جی ہاں. کہا ہمارا سوال ہے کل قیامت کے دن ہر بندے کو اپنا حساب خود دینا ہے، مقتدی حساب تو دے گا تو نماز میں قرآن خالی ہوگا تو حساب پہ فیل ہو جائے گا. امام صاحب نے یوں دیکھا نا ان کی چہرے، فیس ریڈنگ کی، سمجھ گئے کہ اوپر کی منزل خالی ہے، بالا خانہ خالی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے نہیں ہے اسپیس فار دا رینٹ، گنجائش موجود ہے نا کرائے کے لیے، بالا خانہ خالی ہے. تو امام صاحب نے فرمایا یار 15 زبانوں میں بات کر رہے ہو، میں ایک ہوں، وزن تو برابر کرو. 15 بندوں سے باتیں کروں گا میں نہیں کرتا، اپنے میں سے ایک بڑے کو بنا کے لے آؤ. امام صاحب یوں ہو، انہوں نے آپس مشورہ کیا کہ او جی بڑا مولوی صاحب ہے نا، انہوں آکھو. تو وہ بڑا آ گیا، وہ آگے ٹھہرا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بڑا ہے، اس سے بات کریں. امام صاحب نے فرمایا جی اس سے جو کروں تو تم سارے بولنے لگ جاؤ گے پھر. انہوں نے کہا جی ہم نے طے کر لیا یہ ہمارا بڑا ہے، یہ بولے گا. تو انہوں نے کہا پھر تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بڑا بنا دیا، یہ دلیلیں دے گا، ہماری طرف سے دلیلیں بھی ہو جائیں گی. تو امام صاحب نے کہا 1 منٹ مناظرہ بعد میں، لیکن ہار تم پہلے گئے ہو. انہوں نے کہا ہم کیسے ہارے؟ کہا تمہارا بڑا دلیل دے گا، تمہاری دلیلیں ہو جائیں گی، ہمارا بڑا امام قرآن پڑھے گا، ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ 1 ہی منٹ میں بات ختم، 1 ہی منٹ میں. تو حیرانگی کی بات ہے. اچھا آپ کو ذرا دلیل چاہیے تو آؤ میں حجت الاسلام والمسلمین، زیغم اسلام، شہید ناموس صحابہ، استاد ذی المکرم حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دلیل لانے لگا ہوں.
حضرت استاد حیدری شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر بات یہی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کریم پڑھنا ہے تو پھر ایک بات ہم سے طے کر لو۔ اجی وہ کیا کہ جو حضور پاک علیہ السلام نے معراج کی رات نماز انبیاء کو پڑھائی تھی، انبیاء کو نماز پڑھنے کا ثواب ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ تسی نہیں پہنچے، علماء سمجھے، عوام نہیں پہنچی۔ مجھے بتائیں انبیاء کو نماز کا ثواب ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ بولیے بولیے، ذرا ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں، مجھے پتہ چلے اپنا کون ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے، جو انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس نماز کا ثواب انبیاء کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ سارے کہتے ہو ملا تھا، ملا تھا، جزاک اللہ۔ اب توجہ رکھیں، حضور پاک امام، باقی انبیاء مقتدی، قرآن کریم حضور پاک نے پڑھا، سورۃ فاتحہ حضور نے پڑھی کیونکہ حضور پہ اتری، پیچھے مقتدی تورات والے تھے، ادھر سورۃ فاتحہ نہیں ہے، مقتدی انجیل والے سورۃ فاتحہ نہیں ہے، مقتدی زبور والے وہاں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، مقتدی صحیفوں والے وہاں سورۃ فاتحہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کہے گا ڈیرہ اسماعیل خان سے مفتی عبدالواحد قریشی آ کر جھوٹ بول گیا، ہو سکتا ہے وہاں سورۃ فاتحہ ہو، اس کوئی پڑھی ہے انجیل، اس کوئی ویکھی ہے زبور، اس نے کوئی دیکھی ہے تورات۔ اللہ کے فضل سے کہتا ہوں میری لائبریری میں تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی موجود ہے۔ میرے مخالف صرف یہ لگڑ بگڑ نہیں ہے، پورا مذہب اسلام کا مخالف میرا مخالف ہے۔ مناظرہ کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، ورنہ چسکے لینے کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے پاس تو موجود ہے، عہد نامہ قدیم کیا ہے، عہد نامہ جدید کیا ہے، بر نماز کا مقدمہ، یہ پوری ترتیب ہے، اس میں ایک ایک پارے اور صورتیں اور آیتوں کی ترتیب تک ہم جانتے ہیں۔ ہم نے تو نشانات لگا کے رکھے ہیں کہ رسالت امام کی رسالت وہاں کہاں سے ثابت ہے۔ اگر تو کہتا ہے وہاں سورۃ فاتحہ نہیں اتری تھی، آؤ میں قرآن کریم پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ فاتحہ صرف قرآن میں اتری ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، رب کریم نے فرمایا اے میرے پاک حبیب پیغمبر، تیرا مرتبہ یہ ہے، تیرا درجہ مقام حیثیت ویلیو یہ ہے کہ میں سورۃ فاتحہ تجھے عطا کر رہا ہوں۔ تو بھائی حضور امام مقتدی انبیاء کو سورۃ فاتحہ نہیں ملی، صرف حضور کو ملی۔ تو جب حضور نے نماز پڑھائی تو سورۃ فاتحہ بھی صرف حضور نے پڑھی یا انبیاء نے؟ حضور نے پڑھی، بغیر پڑھے سورۃ الفاتحہ، بغیر پڑھے پورا قرآن، انبیاء کی نماز ہو گئی، ثواب مل گیا، تو احناف کی بھی نماز ہو گئی، ثواب مل گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا وقت ہوگا، دربار خداوندی سجا ہوگا، اللہ کے دربار میں احناف کو نماز کے اجر کا سوال کیا جائے گا، تو انبیاء کی نماز کو حنفی بطور دلیل پیش کریں گے، جہاں سے انبیاء کی نماز کا ثواب نبوت والا انہیں ملے گا، حنفی وہاں سے ثواب امت والا لے آئیں گے۔ جیڑی اتھو لبنی ہے اتھو سانو لبنی ہے۔ دس ہن اور کوئی گل رہ گئی ہے؟ میرے دوستوں میں بہت حیران ہوں، کیا پتہ نہیں ہمیں باتیں سکھائی جاتی ہیں، کیا سے کیا سمجھائے۔ اور میں ایک بات یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، معراج کی رات ایسی رات ہے، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ایک ایک عقیدہ، ایک ایک نظریہ آپ نے ثابت کرنا ہونا، معراج کے چلنے سے لے کر واپسی کے اختتام تک تمام دلائل اہل سنت یہاں موجود ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوں ورنہ میرا عنوان مسنون نماز ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام گزرے تھے، 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، حضور پاک نے قبر میں کس نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ بولیے بولیے، نہیں بولنا تو میرے کو اتھے حدیث موجود ہے، صفحہ 268، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اجی جو ٹولہ کہتا ہے انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہیں، جو گروہ کہتا ہے حیات النبی نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں قبروں میں نماز نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر نعوذ باللہ خطا کر گئی تھی؟
بھائی حضور نے دیکھا تھا، صحابہ کو سنایا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمارا نظریہ ہے انبیاء وفات کے بعد اپنی قبروں میں ہم سارے ہاتھ اٹھا کر انبیاء اپنی قبروں میں مانتے ہیں؟ میں نے ہاتھ اس لیے اٹھوائے ہیں کہ جلسے میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ مہمان ہوتے ہیں، جسٹ فار دا چیک اینڈ بیلنس، ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ۔ تو میں نے کہا تھوڑا جسٹ فار دا چیک اینڈ بیلنس میں تھوڑا دیکھ لو بھئی مہمان کتنے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں، تو اس رات تو بڑی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہوں آپ کو، یہاں بڑی بڑی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، جو ٹولہ صدیق اکبر کی عظمت کا قائل نہیں ہے نا، اس کا بھی رد یہیں سے ہو جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول کو جبرائیل نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ اب سدرۃ المنتہا ہے اور میری انتہا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ نے کنز العمال فی سنن الافعال والاقوال میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا میرے پر جل جائیں گے، میں آگے کیسے جاؤں، میں تو نہیں جا سکتا۔ تو حضور پاک اکیلے گئے، رف رف قالین پر گئے، اللہ کے رسول کو وہاں آواز تسلی کے لیے آئی تو ابو بکر صدیق کی آئی، اور حضور پاک نے قدموں کی آہٹ سنی تو مدینہ منورہ کے مؤذن حضرت بلال کی سنی۔ پیغمبر کے صحابہ کا اتنا مرتبہ ہے، اتنی حیثیت ہے، اتنا درجہ ہے کہ ان کے ڈنکے آسمانوں پر بج رہے ہیں۔ میری بات کا مطلب تھا کہ معراج کی رات میں دلائل سارے موجود ہیں۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی، بغیر فاتحہ کے پڑھی، ان کی نماز ہوئی تو ہماری بھی ہو گئی۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جب سورۃ فاتحہ امام مکمل کر لیتا ہے، اب لوگ شش و پنج میں ہیں، اجی آمین تو کہنی ہے، آمین اونچی یا آمین آہستہ؟ یہ کہہ رہے ہیں مسلم شریف میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، میں نے کہا ہے نہیں ہے، کس نے کہا نہیں ہے؟ توجہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں نماز میں آمین کا مسئلہ کیا ہے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا فَقَالَ آمین، حضور نے آمین کہی اور اونچی کہہ دی۔ میں نے کہا بالکل مانتا ہوں، صحیح حدیث ہے، سر آنکھوں پر، میں تو مانتا ہوں۔ تو کہتے جب آپ مانتے ہیں حضور نے اونچی کہی تو پھر اونچا کہتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جی حدیث ادھر ختم ہو گئی یا آگے بھی ہے؟ آگے بھی اسی صحابی کی اور حدیث ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا وہ میں پڑھ دوں، اسی صفحے پر، ایک ہی صفحے پر، ایک ہی صحابی ہے، راوی سیم ٹو سیم ہے۔ کہتے جی پڑھ دے۔ ان عبداللہ ابن علقمۃ ابن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتا۔ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے سورۃ فاتحہ مکمل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی اور آمین آہستہ کی۔ میں نے کہا یہ بھی ہے، تو میں نے تو تجھے نہیں کہا، تو نے مجھے کیوں کہا؟ جب حدیثیں دونوں ہیں تو نے مجھے کیوں کہا کہ تجھے اونچی کہنی چاہیے؟ میں نے تو تجھے نہیں کہا کہ تو آہستہ کر۔ اب تو قدرے خاموش، لیکن کہتے ہیں مولانا اونچی کا ثبوت تو ہے نا؟ میں نے کہا ہے، میں تو مانتا ہوں، لیکن ایک سوال پوچھوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا حضور نے آمین اونچی کہی امام بن کے یا مقتدی بن کے؟ نہیں سمجھے؟ اونچی کہی امام بن کے یا مقتدی بن کے؟ بولیے ٹیکسلا کے غیور مسلمانوں، محنت ہو تو بولنا چاہیے، امام بن کے یا مقتدی بن کے؟ تو کبھی امام کو کہتا نا، تو تو مقتدیوں سے لڑ رہا ہے اونچی کو۔ اجی میں نے مقتدی دی دلیل دے، یہ تو امام کی بات ہے، مقتدی کا کہاں ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں ہے، روایت پڑھ دو۔ میں نے کہا ایک منٹ، وہ پڑھنا، لیکن اس حدیث سے مقتدی کا ثبوت نہیں ہے، یہ تجھے پتا ہو، پھر پڑھ، دوسری پڑھ، میں سنوں گا۔ امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة، عبداللہ ابن زبیر نے مسجد میں آمین کہی
ساتھ والوں نے بھی کہی اور مسجد گونج اٹھی. بخاری میں ہے. میں نے کہا ہے. کہتے پھر میں نے کہا پتر میں کچے گولیاں نہیں کھا دیا, میں نے پکے دلائل پڑھے ہیں. امن ابن زبیر ومن معہ فإن للمسجد لجتن. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور ان کے ساتھیوں نے آمین کہی, مسجد گونج اٹھی. یہ تو دعا کی آمین تھی, نماز کی بات تو ہے ہی نہیں. اس میں لکھا ہوا ہے نماز ہے, بخاری میں تو نماز کا لفظ ہی نہیں ہے. تو آمین بھی کھانا ہے, نماز بھی کھا میرا پتر. آپ مجھے کہیں اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے. مسجد گونج اٹھی ہے, میں نے کوئی نہ کی ہے, ہم بھی صحابہ کے طریقے پہ ہیں. اجی تو نماز دکھا رہا تھا. فَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَجَّةً تو نماز نہیں ہے. کہتا ہے صحیح مسلم پڑھو. میں نے کہا پڑھنا بڑے شوق سے, لیکن یہ سمجھ دے کہ ادھر سے تیری دلیل نہیں نکلی. اب پڑھ حدیثیں پڑھ, خوش ہوں گے, ایمان بڑھے گا. بسم اللہ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول نے فرمایا جس مقتدی نے آمین کہی, اس کی آمین فرشتوں نے بھی آمین کہی, اس کی کہی ہوئی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی, اس کے گناہوں کی بخشش ہو گئی. میں نے کہا بالکل حدیث ہے, سر آنکھوں پہ ہے. کہتا ہے پھر. میں نے کہا ادھر لکھا ہے اونچی کہی. نہیں سمجھے, ادھر لکھا ہے اونچی کہی. فمن وافق تامینہ بالجہر ہے, آمین ہے. آمین تو ہم آپ نہیں کہتے ہیں نماز میں آمین, ہم سارے کہتے ہیں. اور گالتے اونچی دی ہے, اوتے دی دکھا نا, اونچی کی دلیل ہی نہیں ہے. اب ادھر 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 نہ بھائی, نہ یوں نہیں ہوگا, یوں نہیں کریں گے. جو ادھر ٹاکا ادھر ادڑا, ادھر ٹاکا ادھر ادڑا, یوں نہیں کرنے دوں گا. بات دلیل میں اور فائنلائز ہوگی, کھلی ہوگی. تو میرے بھائی یوں نہ کرو. اب وہ الٹا مجھ سے تو پوچھ سکتا ہے, یا آپ لوگ بھی تو پوچھ سکتے ہیں, اجی اپنی دلیل تو دو نا. یہ تو آپ نے ان کو سمجھایا, اب اپنی دلیل کہاں. ہم آہستہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی سنیے, میں آپ کے سامنے حدیث پاک لا رہا ہوں, مجھے بتائیے آمین جو ہے حدیث پاک میں ہے, آمین کیا ہے. صحیح بخاری حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاؤن, فرمایا آمین دعا ہے. باقی روایات میں ہے او اسم من اسماء اللہ تعالی, یا اللہ کا نام ہے. میں نے کہا آمین کی دو حیثیتیں ہیں, یا اللہ کا نام ہے یا آمین دعا ہے. اب دعا مانگے تو کیسے, اللہ کا نام لے تو کیسے. کھولیے اللہ کا قرآن. رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیا, اللہ سے دعا مانگو تو آہستہ مانگو. تو میں اسی لیے آمین دعا آہستہ مانگ رہا ہوں. اگر اللہ کا نام ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, قرآن کہتا ہے اللہ کا نام لینا ہے تو بھی آہستہ. تو نام بھی آہستہ, دعا بھی آہستہ. میرا مسئلہ تو قرآن کریم کے ساتھ موجود ہے, تو نے پھڈا کیوں ڈالا. اصل آمین بالجہر کا مسئلہ نہیں ہے, نہ آمین بالسر کا ہے. میں دونوں کو جائز کہتا ہوں, لیکن جو زیادہ معتبر ہے, جو زیادہ بہتر کے ساتھ بہترین ہے, وہ آہستہ ہے. کیوں؟ آؤ میں ایک جملہ دے رہا ہوں. آمین پورے قرآن میں ہے نہیں. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے وَلَضَّالِّينَ پر سورۃ فاتحہ ختم ہوگی اور اگلی سورت پڑھیں گے, تو درمیان میں آمین آہستہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, قرآن نہیں ہے, اس لیے آہستہ کہا. اگر اسے بھی اونچا کہہ دیں تو دو قرآنوں کے درمیان اسے بھی رتبہ گویا کہ قرآن کے مساوی ملے گا, اسی لیے آہستہ کہہ دو. نہیں سمجھ, مساوی نہ ہو نا, قرآن اور حدیث کا فرق تو ہونا چاہیے نا, اس لیے آہستہ کہہ دو. اور بات یہ ہے کہ آمین اونچی کہنے کا پرابلم نہیں تھا, لیکن آج کل آمین لوگ اونچی اللہ کے لیے نہیں دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آمین بالسر بھی ثابت ہے, آمین بالجہر بھی ثابت ہے, آمین بالشر ثابت نہیں ہے. آمین بالشر والا مسئلہ ہو رہا ہے, خواہ مخواہ سے کسی اور کی مسجد میں جا کر آمین کہیں گے. بھائی ہم کبھی آپ کی مسجد میں آئے ہیں بھی سانو جلسہ کرنے دو, ہم آئیں, آپ کو کس نے کہا آپ ایک نیا کام شروع کر دیں تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں. جہاں آمین اونچی کہی جاتی ہے وہاں آمین کہہ لیں. ہم ادھر آمین آہستہ کہتے ہیں
امام مسجد نبوی یا امام حرم کعبہ کے ہاں آمین اونچی، ہم اونچی سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، ہمیں تو نہیں مسئلہ. لیکن یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں رہے گا کہ امام مسجد نبوی تو اونچی کہہ رہا ہے، امام کعبہ اونچی کہہ رہا ہے، کل آپ کو ہمارا مخالف کہہ دے گا جی میں تو امام مسجد نبوی کے ساتھ ہوں، میں تو خانہ کعبے والا کام کر رہا ہوں. اگر کہیں تو جواب ذہن میں رکھو، انہیں کہنا بالکل ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں تراویح 20 رکعت ہے، تو 8 کیوں پڑھتا ہے؟ خانہ کعبہ میں وتر 3 رکعت ہے، تو 1 کیوں پڑھتا ہے؟ خانہ کعبہ میں جمعہ کی اذانیں 2 ہیں، تو جمعہ کی اذان 1 کیوں دیتا ہے؟ خانہ کعبہ میں جمعہ کے خطبے 2 ہیں، تو جمعہ کا خطبہ 1 کیوں دیتا ہے؟ خانہ کعبہ والے امام ابو حنیفہ کی اتنی قدر کرتے ہیں، حضور پاک کے روضے سے پیچھے آؤ، حضور پاک کے روضے سے پیچھے کے ستون پر امام ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نام سے جلتا کیوں ہے؟ خانہ کعبہ والے تقلید کے قائل ہیں، تو تقلید کو شرک کیوں کہتا ہے؟ خانہ کعبہ والے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، تیرے نزدیک امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرنا شرک ہے. خانہ کعبہ والے کہتے ہیں 3 طلاق الگ الگ دو تو ہو جاتی ہے، اکٹھا دو تو ہو جاتی ہے، اس کے بعد نکاح نہیں ہو رہا، وہ ختم ہو گیا، تو کہتا ہے نہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. یہ نظریہ خانہ کعبے والے کا نہیں ہے. ان سب میں تجھے خانہ کعبہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اجی اتنے خانہ کعبہ نہیں نظر آندا. مجھے ایک دوست کہنے لگا جی خانہ کعبہ کی نماز آپ نہیں پڑھتے، کسی کے پاس پین ہو تو دکھائیے ذرا. سارے میرے علی کر پڑھے لکھے نے، جزاک اللہ. میں نے کہا جی یہ پین اور یہ کاغذ بسم اللہ یہاں لکھ دو، خانہ کعبہ میں حق کام ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لکھو یہاں. وہ لکھتا نہیں تھا. اسے 3-4 بندوں نے کہا جی مولوی صاحب پین دے رہے ہیں، لکھ دو، خانہ کعبہ میں ٹھیک کام ہو رہا ہے، لکھ دو. تو انہوں نہیں پتا اس صرف میں پھنسا لینا ہے، میں نہیں لکھ. تو ساتھ والے کہنے لگے جی خانہ کعبہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ، اماں بابا سب کو جب میں ابھی سنا رہا تھا کیا مسئلہ ہے، تو ابھی لکھتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی میں نے دسنا ہے، نہیں دسنا، یہ میں نے بتانا ہے. اگر یہ لکھا نا خانہ کعبہ میں حق ہو رہا ہے تو میں یہ پوری لائن لگا دوں گا کہ 20 رکعت تراویح کیوں نہیں پڑھتا؟ وہاں ہے. 3 وتر وہاں ہے، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ جمعہ کی 2 اذانیں ہیں تو 1 کیوں دیتا ہے؟ جمعہ کے وہاں 2 خطبے ہیں تو 1 کیوں کرتا ہے؟ وہاں جنازہ آہستہ ہوتا ہے، تو جنازہ اونچا کیوں پڑھتا ہے؟ وہاں تقلید ہے تو منکر کیوں ہے؟ وہ احمد ابن حنبل کے قائل ہیں تو انکاری کیوں ہے؟ وہ ابو حنیفہ کا نام اپنی مساجد میں لکھتے ہیں تو ان کا منکر کیوں ہے؟ وہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں تو 1 کیوں نہیں، کیوں 1 کیوں کہتا ہے؟ اس وجہ کو لیسا کہ مٹی پاؤ لکھنا ہی کوئی نہیں، جان چھٹ گئی، یہ نہیں لکھے گا. یہ ایک چھوٹا سا پین ہے، میرے خیال میں 10 روپے کا پیانو. ہاں 10 روپے تھا نا، 10 روپے کا ایزی لوڈ نہیں ملتا. 10 روپے سے مخالف خاموش ہو سکتا ہے، وہ تب جب آپ کچھ سمجھیں. تو اسی سمجھنا ہی نہیں، مٹی دی کاند باڑھ کے بہ جانا ہے تو پھر کی سمجھ آنا ہے؟ تو میرے دوستو اس لیے میں نے کہا آمین تو ہم کہتے ہیں پر قرآن کے مطابق کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں. ہو گیا؟ پانی پلا. اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال میں مجھے بولتے ہوئے گھنٹہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بولیے. جو ریکارڈنگ کر رہا ہے اس کی بات دلیل کے ساتھ نہیں کر رہے. 1 گھنٹہ 2 منٹ 40 سیکنڈ. جی جزاک اللہ. چلو میں ترک رفع الیدین پر بھی بات کر لوں، چاہے گھنٹہ ہو گیا جتنا ہو گیا، بات تو آپ پوری سن کر جائیں. وہ یہ کہیں گے جی رفع الیدین تے مولوی گل نہیں کر دے. ایک بندے نے کہا یہ ہماری بہترین پچ ہے، تو میں نے کہا رفع الیدین پچ ہوتا ہے؟ تیرا دماغ خراب ہے، تو کرکٹ کی مثالیں ہمیں حدیث سے دے رہا ہے. میرے دوستو آؤ رفع الیدین کے مسئلے پر شاید تجھے کوئی چھیڑ کے کہے رفع الیدین ثابت ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ سینہ تان کر کہنا میں رفع الیدین مانتا ہوں، ثابت ہے. وہ کہے گا تو پھر کرتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہنا 17 مہینے حضور پاک نے شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو 1 دن بھی نہیں پڑھتا، کیوں؟ بولیے کتنے مہینے حضور نے پڑھی ہے شمال کی طرف منہ کر کے بیت المقدس؟ 17 مہینے. تو اسے 1 پڑھ لینی ہے. آپ 1 پڑھو گے، پڑھ سو تو 10 ہو. کیوں بھائی؟ حضور 17 مہینے پڑھیں، آپ 1 نہ پڑھو. جو طبقہ ہمیں کہتے ہیں نا کبھی کبھی رفع یدین سے چلو نفل میں پڑھ لیا کرو، جو ہمارے خشک مولوی کہتے ہیں ذرا میں انہیں جھنجھوڑ رہا ہوں،
اچھا ٹھیک ہے میں چلو تہجد پہ پڑھ لوں گا، لیکن تو مجھے بتا تو تہجد ادھر منہ کر کے پڑھے گا؟ کہتے نہیں کدی کدی پڑھ لو، اللہ پوچھنا ہے تو اپنے مسلک تے اعتماد ہی کوئی نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ بھائی آپ ادھر منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں منسوخ، منع ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا رفع الیدین رکوع والا منع ہے، حضور کی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی رفع الیدین ثابت ہے، حضور پاک کرتے تھے، میں مانتا ہوں، حضور کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سچی حدیث ہے، لیکن حضور نے ہمیشہ کیا ہے؟ حضور نے چھوڑا ہے؟ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 181 کتاب الصلاۃ، یہ کیوں پیش نہیں کرتا؟ ہمیں تو کہتے ہیں مسلم اور بخاری سے ہٹ کے مولوی بات نہیں کرتے، مجھے ایمان سے بولیے میں بخاری اور مسلم سے ہٹا ہوں؟ میں اسی وجہ کل کتابہ نالو دو ہی رکھے نے۔ میں نے کہا آپ کو میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے مولوی ادھر ادھر دی گل کیتی ہے۔ حقیقت میں نے دیکھا ہے جب ہم بخاری سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں نا تو اس مخالف کو جو عوام کے سامنے بڑا بولتا ہے، ہمارے سامنے بخار آ جاتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ بن عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، بخار اس کو آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ ایسی باتیں ہیں، میں نے ایسے ان کو سامنے اپنے بند ہوتے دیکھا ہے جیسے آپ نے اپنے شکار کو پنجروں میں بند ہوتے دیکھا ہے۔ حقیقت میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کبھی گفتگو ہونا آپ ذرا چہروں کی اسمائل کو نوٹ کیا کریں کہ چہرے بتا دیتے ہیں کہ اندر میں مال کتنا موجود ہے۔ چہرے کی ہنسی اور خوشی اور چہرے کے 11:45 12 سوا 12 12:30 بتا دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ترک رفع دین شروع کروں؟ مارے کو تلارا عنوان ہے، توجہ ہے؟ توجہ ایسا ہو گئی ہے مولانا، تھک گئے ہیں آپ کے لوگ۔ قائد سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات قائد سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات ساری رات تو میں ہی نہیں سنا رہی۔ اچھا چلو ٹھیک، میں پھر بات شروع کر رہا ہوں۔ توجہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ میں نے کہا حضور پاک سے رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، حضور پاک نے کیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ہمیشہ کیا یہ لفظ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ابو داؤد میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے، کسی صحیح کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا، بلکہ کرنا تو ہے، چھوڑنا بھی ہے، لیکن تو کرنا پیش کرتا ہے، چھوڑنا کیوں چھوڑ دیتا ہے بھائی؟ وہ بھی تو پیش کر۔ ہمارے ضلع کا ایک شخص ہے، میرے پاس آیا میرے اسی شاگرد کے ذریعے ٹائم لے کر، اجی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کریں، استاد کو کہہ تیاری کر، رفع الیدین پہ بات کرنی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار رفع الیدین پہ بات کر کر کے کوئی نیند سے اٹھا کر بھی بٹھا دے تو بڑے بول سے اللہ بچائے، بات تو ہم پھر بھی کر لیں گے، گل کرنی اس عنوان تے کڑی مشکل ہے۔ تو میں نے کہا چلو پتہ نہیں کیا دلیلیں لائے گا، لے آؤ۔ وہ آ گئے، ہم بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی۔ مجھے کہتے ہیں مولانا پیغمبر کی 60 احادیث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے کہا جی ماشاء اللہ، بہتر بہتر بہتر، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے تو علم میں اضافہ فرما دیا۔ 2-4 ایسے تعریف کے پمپ لگائے نا، مجھ سے بڑا خوش ہو گیا۔ آج یہ ہونے تو گل پڑھ پوری۔ میں نے کہا 60 حدیثیں 60 صحابہ سے، کہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کو پڑھی؟ ہاں میں تو پڑھی نہیں۔ ٹھیک ہے، حضور کے صحابہ کتنے ہیں؟ کون نہیں دس رہا؟ اب چپ، آپ بتائیں کتنے؟ کہتے ہیں 1.25 لاکھ۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ میں صرف تیرے پاس 60 دلیلیں ہیں، بس چل 60 تیرے اور باقی ہمارے، 10 اور 10۔ اب تو میرے منہ کو دیکھنے لگ گیا کہ یار بات کیا کر رہے ہیں۔ نہیں 10 صحابہ کی روایات موجود ہے حضور رفع الیدین کرتے تھے۔ تو میں نے کہا جی یہ کون سی بڑی بات، ادھر مجھے پین دکھائیں، وہ پین والا کتنے بھائی، ابھی آپ دکھا دیں، مولانا دکھا دیں، یہ ذرا دیکھنا، یہ میں پین کو کیا کر رہا ہوں، بولیے، میں ذرا الگ الگ پوچھوں گا۔ مولانا پین کو کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، آپ بولیے، آپ بولیے۔ اب یہ 10 بندوں نے بتایا
تو الگ الگ آپ بتاؤ مولانا نے پین ہلایا تو کتنی روایتیں ہو جائیں گی؟ 10۔ اب میں نے 10 بار ہلایا ہے، بولیے۔ تو میں نے کہا یہ تو کہاں سے کہہ رہا ہے کہ 10 مرتبہ یوں ہوا، 10 بندوں نے ایک روایت فرما دی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 10 سال کرتے رہے؟ خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین مانے ایک سے دوسری دلیل اس بندے سے نہ بن سکی۔ کہتے اچھا مینوں صفحہ لکھ کے دے دو میں پوچھ کے آ جا سا، اس پھر آ جانا ہے، اس نے نہیں آنا پھر۔ تو میرے دوستو کرنے کی بھی ہے اور چھوڑنے کی بھی ہے۔ چھوڑنے کے کہاں ہے؟ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 کتاب الصلاح، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکننا صلینا، حضور پاک تشریف لے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، رفع الیدین کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، او یار میں تمہیں رفع الیدین کرتے دیکھ رہا ہوں، کیوں کر رہے ہو؟ کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہلنا ہے، مت ہلاؤ۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، صفحہ 181 طبع قدیمی کتب خانہ صفحہ 181، نماز میں سکون اختیار کرو۔ حضور نے فرما دیا شریر گھوڑوں کے دموں کی طرف مت ہلاؤ، حضور نے فرمایا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات ہے، یہ تو سلام والا رفع یدین ہے۔ میں نے کہا اس حدیث میں سلام کا لفظ تو نہیں ہے۔ کہتے اگلی حدیث میں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی سورۃ الناس علیحدہ صورت ہے، سورۃ الفلق علیحدہ صورت ہے، یہ حدیث الگ حدیث ہے، اگلی حدیث الگ حدیث ہے۔ اگلی حدیث میں رفع الیدین سلام والا منع ہے، اس حدیث میں رفع الیدین رکوع والا منع ہے، تو دونوں الگ الگ ہیں، تو ایک کو دو کیوں کرتا ہے؟ یوں تو نہیں ہوگا۔ تو بھائی ایسا یہ دیکھیں یہ مدرسہ ہے، 7 گھر ہے، لوگ کہیں گے اللہ کی زمین تو ایک ہے۔ اجی بھائی حدیث حضور کی اگلی ہے، اس میں تو سلام کا لفظ نہیں ہے، اس میں تو پوری نماز کی بات ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، صلاۃ اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے اور سلام تک مکمل نماز کو کہتے ہیں، صرف سلام کو تو نہیں کہتے، تو پوری نماز کی بات ہے۔ اچھا پھر ایک سوال آپ سے کریں گے، مجھ سے بھی ہوتا ہے یہ سوال، کہیں گے اس میں لکھا ہے گھوڑوں کے دم، تو گھوڑا تو دم ایسے ہلاتا ہے دائیں بائیں، ہم تو رفع الیدین اوپر نیچے کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ رفع الیدین گھوڑے کے دم والا نہیں ہے۔ آپ کہنا بھائی گھوڑے کا دم حضور نے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ کس گھوڑے کا دم؟ شریر گھوڑے کا دم، خیل شمس، خالی خیل نہیں ہے، شریر گھوڑا ہمیشہ دم اوپر اٹھاتا ہے۔ اور کوئی کہے تم نے شریر گھوڑا کہا، تو کہ ہم نے نہیں کہا، رسالت مآب نے خود فرمایا۔ اور یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم جسے مولوی پڑھ کے اپنے سر پہ دستار فضیلت رکھتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم ہے۔ ہمیں تو کہتا تھا تجھے صحیح بخاری صحیح مسلم نہیں آتی، اب میں نے صحیح بخاری مسلم پیش کر دی ہے۔ اچھا صحیح بخاری بھی پیش کروں، اب میں وہ پیش کر دوں۔ یہ جو آپ کے ہاں صحیح بخاری ہے اس کا صفحہ 184 ہے، یہ جو باقی ہے اس کا صفحہ 103 ہے، کتاب الصلاۃ، باب جلوس التشہد، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ہے، فی نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، کہا انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز ان صحابہ کرام جو بیٹھے ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس مجمع میں جو چند افراد بیٹھے تھے، کہا کیسے؟ انہوں نے نماز شروع کی، اللہ اکبر سے شروع کی، سلام تک بتائی، اس میں رکوع اور سجدوں کا رفع الیدین نہیں بتایا۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاح، باب جلوس التشہد، مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ 184۔ صحابی رسول نہیں بتا رہا۔ اور السکوت فی معرضۃ البیان بیان، جب بتانے کی باری آئی نہ بتائیں تو وہ بتانا ہوتا ہے، تو صحابی نے بتا دیا، حضور نے رفع الیدین گویا چھوڑ دیا۔ صحابی تو نہیں بتا رہا، وہ ہر چیز بتا رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا۔ شاید آپ کو کوئی کہے کہ ادھر تو سبحانک اللہم نہیں ہے اس نماز میں، باقی سب چیز ہے، تو انہیں کہنا ایک منٹ، باقی سب کچھ ہے تو تیرا میرا سبحانک اللہم پہ تو اختلاف ہے ہی نہیں، وہ تو مان لے، باقیوں کو تو رفع الیدین چھوڑ دے۔ اور اگلی بات، منہ مانگی موت، میرے بھائی
سبحانک اللہم اسی لیے نہیں ہے کہ وہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، صحابی نے کرنے کی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، پڑھنے کی چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہے، کرنے کی چیزیں جو سب دیکھ رہے ہیں ان کی بات بتا رہے ہیں صحابی۔ سبحانک اللہم پڑھتے سب دیکھتے ہیں، وہ تو عمل دیکھتے ہیں، لفظ تو نہیں دیکھتے۔ تو میرے بھائی سوچ کر اعتراض کیا کریں، یہاں سے رفع الیدین تو منع ہے، ختم ہو گئی بات۔ مجھے کہنے لگا اگر کر لیں تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے کہا کر لو، میں تو نہیں کہوں گا حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، میں اتنا کہوں گا حضور کی چھوٹی ہوئی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ نمبر 2، آج کے بعد پھر یہ ہمیں نہ کہنا حضور کی سنت چھوڑو گے نماز نہیں ہوگی، پتر اب تیرے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں، تو کہہ رہا ہے حرج کیا ہے، بس یہی دلیل ہے، حرج کی ہے، حرج کی ہے کوئی دلیل ہوتی ہے؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں جسے حضور نے چھوڑ دیا اسے ہم نے بھی چھوڑ دیا، جان چھوٹی، تو بھائی وہ کام کر جو کرنے۔ تو اس لیے حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک پر تجھے اشکال کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پیش کر رہا ہوں، جس کو ضعیف کہنے کی جرت تم میں نہیں ہے کم از کم۔ تو میرے دوستو، یہ چند مسائل کی باتیں نماز کی میں نے سمجھائی تھی مسنون نماز کے عنوان سے۔ آپ کو چاہیے آپ اس ریکارڈڈ بیان کو اپنے پاس رکھیے، اپنے تک رکھیے، اپنے ساتھ آگے دوستوں کو دیجیے۔ میری گفتگو دنیا میں براہ راست نشر ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھی کے پاس جو سم ہے وہ زونگ ہے، تو زونگ کا سگنل آپ کے یہاں کمزور ہے، اس وجہ سے آج گفتگو چل نہیں سکی، لائیو چلتی، ورنہ چلو یوٹیوب پر آ جائے گی۔ آپ کچھ دنوں بعد چیک کر لیں، مفتی عبدالواحد قریشی، یوٹیوب پر لکھیے، آپ کو ہمارا 1.5 لاکھ سے ابو فالوورز ملیں گے۔ آپ اس سے اپنی ویڈیوز لے لیجئے، اور آپ میرا نام یہی مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کیجئے فیس بک پر۔ رب کریم کے فضل سے 1 ملین سے ابو فالوورز ہیں ہمارے اس عمر میں پاکستان لیول میں۔ آپ کو علماء دیوبند میں 1 ملین فالوورز مل جائیں، آپ مجھ سے انعام لے لینا، یہ رب کریم کا کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو 1 ملین آدمی تو ایک کلک پر سن رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ وہاں سے لے لیجئے تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ آپ یہ فالو کریں گے نا؟ یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پیکیج گانے پہ، فلم اسٹوریوں پہ نہ لگایا کرو، دین پہ لگایا کرو۔ اور میرے جانے کے بعد شاید مول سہیل صاحب کو کوئی صوفی صاحب کہہ دے، کس مفتی صاحب کو بلایا تھا؟ سر پہ ٹوپی رکھ کر، پگڑی رکھ کر، منہ پہ داڑھی رکھ کے، حدیث کی کتابیں آگے رکھ کے انٹرنیٹ کی ترغیب دے گیا ہے۔ کوئی صوفی صاحب تو کہہ سکتا ہے نا؟ تو میں اس کا بھی حل کرتا جاؤں۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، جب انہوں نے مستورات کی جماعت شروع فرمائی تھی نا، تو کسی نے کہا حضرت آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، عورتیں گھروں سے پہلے نکلی تھیں، میں نے ان کا رخ بدلا ہے کہ بازار نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ اور میں نے بھی تمہارا رخ بدلا ہے کہ دنیا نہ دیکھو، دین والوں کو دیکھنا شروع کر دو۔ اللہ ڈالے، لاؤ اپنے اعمال نامے آپ کے کہاں ہیں بھائی؟ آپ کے سوال ہیں، اب مجھے نہیں پتہ کیا ہے، یہ یاد رکھنا، سوال نرم جواب نرم، سوال گرم تو جواب ٹھنڈا دینا مینوں نہیں آتا۔ پھر آپ نہ کہنا یہ مسئلہ بن گیا وہ مسئلہ، یہ اعمال نامے میں نے آپ کے ہاتھ میں رکھے۔ لکھ کر دے مولانا۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں، حالانکہ امام اعظم تو رسول اللہ ہے؟ بھائی ذرا توجہ رکھیں، آپ کو کس نے کہا حضور پاک امام اعظم ہے؟ قرآن میں ہے، حضور کے فرمان میں ہے، پھر سادے بندے حضور رسول اعظم ہے، پیغمبر اعظم ہے، نبی اعظم ہے، حضور رسول اعظم ہے، امام اعظم کہاں ہے؟ امام تو امام ہوتے، وہ امام اعظم ہوتے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر قائد اعظم آپ محمد علی جناح کو نہ کہا کرے، پھر حضور قائد اعظم ہے۔ تو سارے کہیں گے بھئی حضور پاک رسول اعظم ہے، لیکن جب بر صغیر کی قیادت کی باری آئے گی تو ان قائدوں میں سب سے بڑے قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ تو میں کہوں گا صحابہ کے شاگردوں میں امام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جب سب سے بڑے امام کی باری آئے گی تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ معراج میں فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے انبیاء نے نہیں پڑھی، آپ کی دلیل درست نہیں، نازل ہوئی تو افو سادے بندے، سورت مکی ہے، او چاچے 7 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 7 من المثانی، 1 مرتبہ نزول ہے، 6 مرتبہ دل میں روعن فی القلب ہے،
نازل نہیں ہوئی تھی. بوتھا اپنا شیشے چ ویکھنا چاہیے تھا. سادے بندے ہیں دنیا میں. یہ کیا لکھا ہے حضرت بی فار یو میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ حلال حرام اپنی جگہ لیکن پیسہ ڈوبنا یقینی ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں, محمدی کیوں نہیں کہتے؟ بھائی محمدی ہم امت کے لحاظ سے ہیں, حنفی ہم مذہب کے لحاظ سے ہیں. مجھے بتائیں, جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کے ابے کا کیا نام ہے تو اپنے ابو کا نام بتاؤ گے یا حضرت آدم علیہ السلام کا؟ بولیے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے ابو نہیں ہیں؟ بولیے. پھر تو عام تعارف کے لیے چھوٹا تعارف کیا جاتا ہے نا, میرے ابا. بڑے تعارف کے لیے حضرت آدم. تو جب چھوٹا تعارف پوچھا جاتا ہے تو حنفی, بڑا تعارف پوچھا جاتا ہے تو مسلمان محمدی. کیا کل آپ کو کوئی کہہ دے بھئی آپ پاکستانی ہیں یا پنجابی ہیں, تو آپ کہیں گے پنجابی میری چھوٹی نسبت ہے, پاکستانی میری بڑی نسبت ہے. تو حنفی ہماری چھوٹی نسبت ہے, محمدی ہماری بڑی نسبت ہے. ہم نے کون سے انکار کیا؟ ہمارے لوگ محمدی نہیں ہیں. حضرت مولانا اسماعیل محمدی رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہو گئے, عزیز محمدی ہیں. ہمارے ڈی اے خان کے مولانا عبدالعزیز محمدی رحمہ اللہ, ہم میں تو ہیں لوگ. اگر رفع دین گھوڑے کی طرح دم ملانا, جب رفع دین کیا جاتا ہے اس وقت شریر گھوڑوں کا دم تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, جب حضور نے فرما دیا تب میں بھی کہتا ہوں. پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا وہ حضور پاک کا معاملہ ہے. جب حضور نے کہہ دیا تو ہم نے بھی کہہ دیا. مماتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہیں؟ جی بالکل, دیوبندیوں کی نہیں ہوتی. مماتی ہو تو مماتی کے پیچھے ہوتی ہے, بریلوی ہیں تو بریلوی کے پیچھے ہوتی ہے, مودودی ہیں تو مودودیوں کے پیچھے ہوتی ہے. دیوبندی ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں, اپنے پیچھے نماز پڑھیں, یعنی اپنے امام کے پیچھے. کہتے ہیں جو مجبوری میں پڑھی ہیں وہ خوشی سے لوٹا لیں. ایک نعرہ لگایا عقیدہ حیات النبی, آپ یہ کیوں نہیں کہتے عقیدہ حیات الانبیاء؟ بھئی دونوں کہنا چاہیے. آپ نے فرمایا امین آہستہ بھی ٹھیک, اونچی بھی ٹھیک. کیا احناف کا عقیدہ ہے؟ آپ نے رفع دین میں فرمایا کبھی کرنا کبھی مسلک سے ہٹا ہوا ہے. بھئی اللہ کے رسول نے شریر گھوڑا فرما دیا, اسی چھڑ دیتے ہیں, ہم نے چھوڑ دیا, اب اگلا فیصلہ آپ کر لیں. مسائل میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام حنیفہ کے ساتھ ان کے شاگردوں کا انخلاف ہوتا ہے. حنفی مفتی مسئلے کو ٹھیک بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیسے سادہ ہے؟ کس نے کہا اختلاف ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا امام صاحب سے اختلاف ہوتا ہے, ذرا کس نے کہا پیش تو کریں. آپ نے صرف سنا ہے, پڑھا نہیں ہے. مقدمہ شامیہ میں موجود ہے, ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں امام صاحب کی دو رائے ہوتی تھی, ایک رائے کو ہم نے لے لیا, ایک کو امام صاحب نے لے لیا. اسے اختلاف نہیں کہتے, اسے رائے کی دلائل کہتے ہیں. پتہ ہے ہی نہیں کہ اختلاف اور خلاف میں فرق کیا ہے اور باتیں کرنا شروع کر دیتے. پھر تو یہی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ اختلاف کر رہا ہے. سبحان اللہ. اگر اختلاف کر رہا ہے, بھائی اختلاف ہوتا کیا ہے؟ کوئی چیزیں ہوتی ہیں, دو رائے ہوتی ہیں. علاقائی سطح پہ ہائی کورٹ کرے گا, ملکی سطح پہ سپریم کرے گا. چھوٹے مسائل پہ دو رائے ہیں, شاگردوں نے رائے لے لی تو ان کا قول ہو گیا, امام صاحب نے دے دی تو ان کا ہو گیا. اصل قول امام ابو حنیفہ کا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نماز آسمان پر حضور کو بلا کے دی, کیا اللہ اوپر آسمان پر ہے؟ جی نہیں, اللہ آسمان پر نہیں ہے. اللہ آسمان پر بھی ہیں, زمین پر بھی ہیں, آسمان زمین کے درمیان بھی ہیں, ہر جگہ ہے. اگر کہیں گے حضور پاک آسمان پہ گئے, اللہ آسمان پہ تھے, حضور پاک سے پہلے حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کی تھی, پھر کل کوئی کہہ دے گا کوہ طور پہ اللہ ہے, کیا کہو گے؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ سامنے والے کی حیثیت دیکھتے ہیں. اگر بندہ آپ اور مجھ جیسا ہے, ملاقات اللہ مسجد میں کرتے ہیں. بندہ حاجی ہے, ملاقات خانہ کعبہ میں ہوتی ہے. بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے, ملاقات کوہ طور پہ ہوتی ہے. بندہ رسول پاک علیہ السلام جیسا ہے, ملاقات عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے. اللہ ہر جگہ ہے, حیثیت سامنے والے کی دیکھی جاتی ہے. بھائی دیوبندی مولوی انجینئر مرزا سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں, حالانکہ ان کو سن کے لوگوں کو شعور پیدا ہو رہا ہے, کتابوں کو مطالعہ کرتے. بھائی میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں, آن دا نیٹ آن دا ایئر کہہ چکا ہوں, مرزا صاحب کو ہم سے گفتگو کرا لیں, 2-2-4 ہو جائے گا. مرزا ان کو بلاتا ہے جن کو مناظرہ نہیں آتا, تو نہیں, جن کا مناظرہ کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, انہیں نہیں بلانا جندہ کم ہے. مینو بلاؤ نا, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, ہمیں تو نہیں بلاتے. ہمیں تو کال کر کے مرزا کے بندے کہتے ہیں جی مفتی صاحب کن چکروں میں پڑ گئے ہو, آپ تو علمی بات کرتے ہیں, کیوں مرزا صاحب کو چھیڑتے ہو؟ یہ آن دا کال آپ ہمیں کہلواتے, ہم سے بات کر لو.
میں نے کہا آپ حضرت معاویہ اور حضرت تھانوی اور اس طرح بزرگوں کے خلاف بک بک چھوڑ دو، ہم آپ کے خلاف بات کر لو، چھوڑ دیں گے؟ اجی توانو زیادہ جرات ہے تو گونگے ایسی بھی نہیں. یہ بات یاد رکھیں، ایک دن تمہیں آنا پڑے گا، یاد رکھنا، اور ایک دن آئے گا اور سمجھ آئے گا. انجینئر پلس عالم اگر ہوتا تو بات ہوتی نا. یہ جسٹ انجینئر ہے، یہ انجینئر ہے، عالم نہیں ہے. عالم نہیں ہے. عالم ہو تو مسئلہ بتائے، انجینئر ہو تو تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، یہ جو بھیم لگی ہوئی ہے یہ لٹکا میں ہے یا ڈیسک ٹاپ لیول میں ہے یا ٹاور لیول پہ ہے، یہ بتائے. چھت سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، دیوار بدگنیا یا گنیا ہے، یہ انجینئر کا کام ہوتا ہے. تو آپ اس سے مسئلے چیک کرانے بیٹھ گئے تو حال تو یہی ہوگا کہ تابعین میں اکثر جھوٹے تھے، نعوذ باللہ. حضور پاک کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے یہ چھوکرا کہاں سے آ گیا جو پیغمبر کے لیے یوں کہے. آپ کہیں جی بڑا عالم شعور پیدا ہو رہا ہے، یہ شعور ہے جو نبی کو چھوکرا کہے. نہیں کہا آپ، نہیں سنا آپ نے یوٹیوب پہ اس کا کلپ. پھر بھی لوگ کی بیٹھے ہیں ایسی گل سننے ہیں، یار تھوڑا تو گزارا کرو. قال لبستم یوما او بعض یوم. حضرت عزیر کی طرف واقعہ منسوب ہے. اگر نبی زندہ ہے تو 100 سال سوئے کیوں؟ جو 100 سال سونے کا ذکر ہے یہ تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پہ ہے. ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں ہے. اس آیت میں اوکلذی مر علی قریہ، ایک گزرنے والا گزرا. آپ نے حضرت عزیر کہاں سے لے لیا؟ حضور نے تو نہیں فرمایا گزرنے والے عزیر ہیں، ورنہ آپ حدیث دکھا دیں. اللہ نے تو نہیں فرمایا گزرنے والا عزیر ہے، آپ حدیث دکھا دیں. کہاں لکھا ہے عزیر ہے؟ جس حدیث میں لکھا ہے نا حضرت عزیر ہے، اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ عزیر نبی ام لا ادری. حضرت عزیر کو اللہ نے نبوت دی تھی یا نہیں؟ حضور فرماتے اللہ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا. تو پھر حضرت عزیر کو نبی ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. ابو داؤد کی پوری بات ماننی پڑے گی پھر آپ کو. نمبر 2، اگر گزرنے والے حضرت عزیر بھی ہوں اور حضرت عزیر نبی بھی ہوں تو پھر بھی ہمارے مخالف نہیں ہیں. کیوں؟ یہ فوت ہونے کے بعد اٹھ آئے تھے. تو یہ فوت ہونے کے بعد اٹھ آنا یہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے. سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے والا تو قیامت میں اٹھے گا. تو پہلے اٹھ آنے کا مطلب ہے انہیں موت نہیں آئی تھی، وقتی طور پر نظارہ کرایا گیا تھا. اور جسے موت آئے اس کے حالات اور ہوتے ہیں، جسے نظارہ کرایا جائے اس کے حالات اور ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ موت والی دلیل لائیں تو بات بنے گی. حنفی شافی مالکی حنبلی لوگوں میں اختلاف ہے، صرف حنفی مسائل مانیں دوسرے قرآن حدیث کے مطابق. حضور پاک کی قرآن پہ 7 طریقوں سے عمل کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں 7 یا 10 قراتیں. 7 قراتوں میں جو قرات پڑھو حق ہے. تو اس طرح حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں. حنفی شافی مالکی حنبلی جس طریقے پہ عمل کرو حق ہے. لیکن جن کی ٹھکائی میں نے کی ہے نہ وہ شافی ہیں نہ مالکی ہیں نہ حنبلی ہیں، وہ کوئی اور گروپ ہے. صحابہ یزید کو صحیح سمجھتے تھے، لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ صحابہ نے بیعت کی تھی، قتل حسین کے بعد بیعت توڑ دی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے اہل مدینہ صحابہ نے بیعت توڑ دی تو یزید نے مدینے پہ حملہ کیا تھا. اس لیے ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں. جو تمہیں یزیدی کہے نا یزید اچھا تھا، دلیل نہ دینا، یوں جھولی اٹھانا. ایسا کہنا آؤ دعا کرتے ہیں اللہ جو حسین کا ساتھ دے اسے حسین کے ساتھ اٹھا، جو یزید کی تعریفیں کرے اسے یزید کے ساتھ اٹھا. اگر ان میں جرت ہے تو آمین کہہ دے. اگر یزیدی یزید کو اچھا سمجھتے ہیں، جرت ہے تو آمین کہہ دے. میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھ سے کسی نے کہا ہاں یہ 11 ربیع الاول 11 محرم الحرام کی بات ہے، میں کراچی میں جمعہ پڑھا رہا تھا. تو ایک شخص نے پرچی بھیجی آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو خیال حضرت حسین کا تھا. نہیں سمجھ، جو خیال حضرت حسین کا تھا یزید کے بارے میں وہی ہمارا خیال ہے. ہمارا یزید سے بابا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم حسینی ہیں. آپ امام صاحب کا اصل نام کم ہی جانتے ہیں. امام اعظم کہتے ہیں کیا ان سے بڑا کوئی امام کہا جائے؟ نہ نبی اور نہ صحابہ. بھائی صدیق اکبر کا معنی سب سے بڑا سچا ہے، تو پھر حضور کو صدیق اکبر کہو. ابو بکر کیوں کہتے ہو؟ صحابہ میں سب سے بڑا سچا ابو بکر، تابعین میں سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ. تو نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ابو ہریرہ کہتے ہیں، عبد الرحمن کیوں نہیں کہتے؟ میں مشہور حضرت ابو ہریرہ ہیں، عبد الرحمن ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے. تو مشہور امام اعظم ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت اتنا مشہور نہیں ہے. تو اس میں کون سا حرج ہے؟ مولانا گھمن صاحب کو فلاں بزرگ نے غلط کہا، آپ اس کو ٹھیک کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کسی بزرگ کی وجہ سے گھمن صاحب کو نہیں مانا کہ ان کی وجہ سے ان کو غلط کہہ دیں. ہم نے گھمن صاحب کو گھمن صاحب کی وجہ سے مانا ہے، اس لیے کسی بندے کی وجہ سے مانا ہوتا تو ہم انکار کر دیتے.
آپ علماء کے مخالف نظریات رکھیں، قرآن حدیث پر دلیل دیں تو آپ غلط، کوئی مخالف دے تو اپنی وجہ نکال لیتے ہیں۔ میں نے کون سی دلیل قرآن حدیث کے خلاف لی ہے وہ لکھ کے بھیج دیتے تو میں جواب دیتا، خالی گلا نال تے کام نہیں بڑھتا نا میرا پتر۔ آپ کے بڑوں نے شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال لکھی، اتنی کم عمر میں بے ادبی نہیں ہے؟ یہ پرچی دوسرے صفحے پر بھی ہے، اچھا دوسرے تے دیکھیے۔ آپ نے بخاری کی پہلی حدیث بد الوحی حضرت عائشہ سے مروی ہے، کم از کم حضرت عائشہ کی عمر 5 سال لگائیں تو ہجرت کے موقع پہ عائشہ 18-19 سال، یہ اپنے جیب میں رکھو تاریخیں۔ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہے تو نکاح کے وقت، تجھے کس نے کہا نکاح کے وقت رخصتی کے وقت عمر 6 سال ہے؟ رخصتی کے وقت عمر 9 سال ہے۔ اور آپ سمجھتے ہو کہ 9 سال کی بچی چھوٹی ہے تو وہ عجم کی چھوٹی ہے، عرب کی 9 سال کی بچی جوان ہوتی ہے۔ عرب کی مٹی آپ نے دیکھی نہیں ہے، عرب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے آج تک ایک لقمہ نہیں کھایا، تمہیں پتہ ہے۔ میری تیسری اہلیہ الحمدللہ سعودی عرب سے، بائی برتھ وہاں سے ہے۔ آپ اردو ایسے نہیں بولیں گے جیسے وہ عربی بولتی ہے، میں جانتا ہوں عرب کی مٹی کتنی گرم ہے اور کتنی ٹھنڈی ہے۔ تو اسی گل کر دو عربی کی ہے عربی کی ہے، اور کوئی فرق دسنا ہے تو دسو مینوں۔ میری تیسری اہلیہ الحمدللہ مکہ مکرمہ سے۔ اور اگلی بات، حضرت عائشہ کا نکاح حضور پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر اس رشتے کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے حدیث یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کس عمر کی بیوی کس عمر میں حضور کو دینی ہے۔ اے تو ہی سنو 10 9 تے 8 تے 6 تے 4 جیب میں رکھ اپنی باتیں۔ اللہ نے نکاح کر کے دیا ہے، ابو بکر نے دیا ہے، حضور نے لیا ہے، لینے اور دینے والے دونوں خوش ہیں۔ یہ کوئی رشتہ آج ہو رہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں عمر کتنی تھی یا کتنی نہیں تھی؟ یہ کوئی آج کی بات ہے؟ آج رشتہ ہو رہا ہے چلو ہم تم سے پوچھیں۔ او بھائی عرب کی 9 سال کی بچی 18 سال کی لگتی ہے۔ عرب کی مٹی میں کھجور شامل ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ تسی کھجور تو 2 دن شربت پیو، تیسرے دن مینوں دسے۔ آپ نے فرمایا تورات انجیل پہ نشان لگے ہیں، اس دور میں موجود تھی، اصل یا نقل، جو نشان لگائے ہیں اصلی یا غیر اصلی، تو اس بارے میں کوئی بات کریں۔ میں نے کہا کہ جو تورات اب ہے وہی میرے پاس ہے، یہ تھوڑی کہا کہ وہ اصلی ہے، اوریجنل ہے۔ اچھا جو یہودیوں نے چھاپی ہے وہی ہمارے پاس، جو عیسائیوں نے انجیل چھاپی ہے وہ ہے، جو صابیوں نے زبور چھاپی ہے وہی ہے۔ اب وہ اصلی نقلی انہیں پتہ ہے، وہ اصلی سمجھتے ہیں تو اصلی حوالہ لے لو، نقلی سمجھتے ہیں تو نقلی لے لو۔ ہم سمجھتے ہیں نا وہ محرف ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ وہ تبدیل شدہ ہے، ان کا تو نہیں ہے، لہٰذا ان کو تو ان کی کتاب ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو آڑے مقتدی بڑے سادے لوگ ہیں، میں کہوں نا میں نے کھانا کھایا، کہیں گے اچھا دائیں ہاتھ سے کھایا ہے؟ نہیں، کان سے کھایا ہے۔ تو خود ہی سمجھ جایا کرو کہ مسلمان کا عقیدہ پچھلی کتابوں کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہی حال ہے۔ میرا ایک شاگرد تھا، میں بیٹھا ہوں، رات بات چل رہی ہے، میں نے کہا صبح میں سفر پہ جاؤں گا، تو کہتے استاد جی مجھے لے جائیں، 3-4 لڑکے بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا میرے ساتھ بیگم ہوگی، تو کہتے اچھا اپنی بیگم؟ میں نے کہا نہیں تیری بیگم۔ تو سادہ بندہ جب بندہ بیگم کہتا ہے تو اپنی مراد ہوتی ہے، پڑوسی کی نہیں ہوتی۔ کہتے اچھا غلطی ہوگی۔ تو مجھ سے ایسے سوال آپ پوچھتے ہیں، اجی تورات اصلی ہے نقلی؟ میں اس کو اصلی مانتا ہوں، میں تورات والا ہوں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اما عائشہ کا قول کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو سماع موتیٰ کا انکار فرمایا ہے وہ کافر مردے کے لیے، ابو جہل کے قبر کی بات ہو رہی تھی، کلیب بدر، حضور پاک کا انکار نہیں کیا۔ اما عائشہ کی اگر بات ماننی ہے تو کہہ دے ابو جہل نہیں سنتا تو میں بھی کہوں گا جی ٹھیک ہے، لیکن اما عائشہ کی بات پوری مان۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کے سما کی قائل ہیں، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ۔ امام سمودی لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے بن رہے تھے، میخ ٹھوکتے وقت ذرا زور سے ایک مستری نے میخ ٹھوکی تو اما عائشہ نے حضرت علی کو فرمایا علی اس کو باہر جا کر میخ دروازے میں لگائے، اس کی آواز سے حضور کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ تو اما عائشہ نے جو کافر مردے کے لیے بات کی ہے تو وہ مجھے سناتا ہے، اگر اما وہاں اما ہے تو اما یہاں اما بھی ہے، حلالی بن دونوں جگہ اما کا احترام کر۔ میں دونوں جگہ کرتا ہوں۔ مولانا لکھ کے لے آئے ہیں، بھی چلو پین کوئی نہیں تو موبائل تے لکھ لیں۔ یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ صحابی جو مرضی کرے ناحق قتل کر دے اسے معاف ہے، عام بندہ کہے تو دوزخ؟ جی بالکل، قرآن کریم کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابی سے اللہ راضی ہے۔ تو جب صحابی سے اللہ راضی ہے، اس سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ رب نے رضا کی سرٹیفکیٹ دی ہے، کسی تیفو میفو نے نہیں دی، کسی پھتو ریتو گامے نے نہیں دی، صحابی نے دی ہے، ان کو گولڈن چین حاصل ہے رضی اللہ عنہ۔ میں اس سے بڑی کوئی بات ہے بھائی؟
اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر، اولئک هم الصادقون سچے، اولئک هم الصدیقون بہترین سچے، اولئک هم المؤمنون حقا حقیقی مومن، اولئک هم خیر البریہ دنیا کی بہترین مخلوق۔ یہ سرٹیفکیٹیں رب نے دی ہیں، تو اور میں نے نہیں دی۔ ہمیں امن کمیٹی کا کارڈ مل جائے تو پولیس والوں کے سامنے یوں بازو پھیلا کے لوگ چلتے ہیں، اجی میرے کول تے کارڈ ہے، میں پرچی وٹوائی کھلوتا ہوں بھیا، میرے کول تے کارڈ ہے۔ آپ کو ایک کارڈ مل جائے تو خوشی سے گھومتے ہیں، جی ڈبل سواری کی مجھے اجازت ہے، میں جرنلسٹ ہوں۔ تو تجھے کارڈ ملے تو بڑا بندہ بن جائے، جس کو اللہ نامہ اعمال میں رضی اللہ کہہ دے وہ بڑا نہیں ہے؟ اجی صحابی کو ہی کہہ دے۔ پہلے بندے کو اپنی شکل دیکھنی چاہیے، پھر صحابہ پر بات کرنی چاہیے۔ شیشہ خراب ہو تو شیشے کو تھوڑا پونجھ کے دیکھنا چاہیے۔ آپ کے ایک ویڈیو بیان میں سنا جس میں آپ نے کہا ختم نبوت پہ عنوان پہ قادیانیوں کے مناظرے میں دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث کا میں نمائندہ وکیل ہوں، کیا شیعہ ختم نبوت کا قائل ہے؟ امیر عظیمت نے اس بارے میں کیا کہا تھا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا کہا؟ زیارت ہوئی، آپ اس کے بارے میں اپنا نظریہ دیں۔ میں سمجھا تھا کہ عقیدہ امامت پڑھیں، عقیدہ امامت پڑھو تو نتیجے پر پہنچا کہ قائل نہیں ہے، اس نتیجے پر آپ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی آپ کی بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جو مسلک ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ کوئی سا مسلک ہو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اس میں اینی ون مسلک، اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعوں کا مظہر علی اظہر ان کا ساتھ تھا۔ تو جب ان کے ساتھ تھے تو قادیانی لڑانے کے لیے کہتے تھے تو شیعہ ہے یا سنی ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی، تاکہ آپس میں لڑیں ہم بچ جائیں۔ تو مشترکہ طور پہ سب مسالک نے ایک ہو کر کہا تھا کہ ہم تمہارے مخالف ہیں، ہم اس مسئلے پر ایک ہیں۔ جب ان لوگوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کا ساتھ دے کے کہہ دیا کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں تو پتہ چلا یہ وہ رافضی نہیں ہے جن کی بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کی ہے، تو بات فائنل ہو گئی۔ تو جو ختم نبوت کا قائل ہے وہ کوئی دیوبندی بھی ہو تو مسلمان ہے، جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ کوئی دیوبندی بھی ہو تو کافر ہے۔ میں کہا ختم نبوت کے قائل کو مسلمان، ختم نبوت کے منکر کو مسلمان کہہ دوں گا؟ دیکھیں نا وہی حال ہے، آپڑی بیگم آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات کیا کرے بھائی۔ مولوی عبدالواحد قریشی سنی ہے، شیعہ نہیں۔ کیا بدری صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ تو بھائی صحابہ کرام نے بیعت توڑ دی ہے جب واقعہ ہے کربلا ہوا ہے، مدینے پر یزید نے حملہ کیا ہے۔ کرنا تمہیں یاد ہے، توڑنا تمہیں یاد نہیں۔ اور کرنے سے یزید اچھا ہوتا ہے تو بیعت توڑنے سے برا بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ اور توڑنا صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے۔ حضرت جمہور اہل سنت کا موقف یزید کے بارے میں خاموشی ہے، آپ نے فاسق کہا، آپ نے جھوٹ بولا۔ جمہور اہل سنت کا موقف ہے یزید کے کفر میں خاموشی ہے، فسق میں نہیں۔ کہ کافر کہیں یا نہیں تو اس بارے میں خاموشی ہے، فاسق کہنے میں نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجوی 42 میں ہر صفحے پہ یزید کا نام لکھا، آگے پلیت لکھا ہے۔ آپ یزید کو بچانے والے بڑے آگے۔ جمہور کا موقف خاموشی اس کے کفر میں ہے کہ کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کافر ہے، امام حنیفہ نے خاموشی کی ہے، تو اس کے کفر میں خاموشی ہے، اس کے فسق پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر یزید بہت اچھا لگتا ہے تو پتر دنا یزید رکھ، پھر خود کو ابو یزید کہہ۔ جو لوگ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں پہلی رکعت میں، پھر کیا حکم ہے؟ اگر یہ بیمار ہیں، جسم کوئی موٹا تازہ ہے یا کوئی تکلیف ہے تو بیٹھ جائے۔ 2 سجدوں کے درمیان اللہ کے رسول سے بیٹھنا بھی ثابت ہے، یہ پکڑا۔ 2 سجدوں کے بعد اللہ کے رسول سے بیٹھنا بھی ثابت ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے فلما ثقل بدنہ، جب آپ علیہ السلام کسی تکلیف میں ہوتے تو 2 سجدوں کے بعد استراحت فرماتے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کوئی استراحت نہ فرمائے، اٹھ جائے۔ آج صبح میرے گھٹنے میں تکلیف تھی، میں نے بھی سجدہ استراحت کیا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو سجدہ استراحت کرنا چاہیے اگر آپ کو تکلیف ہے۔ تکلیف نہیں ہے تو ہر وقت تسی سجدہ استراحت کرو تو یوں نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے موبائلیں پیش کریں گے، بینو ویک کے جواب دو، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، حضور پاک کا حکم ان میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے، جھوٹ لکھا ہے۔ اس میں لفظ ہے اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھو، دل میں پڑھا نہیں جاتا، سوچا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کا سیاست سے کیا تعلق، مولانا فضل الرحمان کا نام غلط لیتے ہیں۔ اچھا مولانا کا غلط لیتے ہیں تو ان کو قیامت میں سمجھ آ جائے گی۔ باقی رہا علماء کا سیاست سے کیا کام، یہ تو یہی ہے کوئی کہے ریل گاڑی پٹڑی پر چل رہی تھی، تو ریل گاڑی موٹر وے پر چلے گی، کہاں چلے گی؟ پٹڑی پر۔ تو سیاست تو انبیاء کی وراثت ہے۔ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست انبیاء سے شروع ہے۔
جیسے عالم نبی کا وارث علم میں ہے، نماز میں ہے، نکاح کے خطبے میں ہے، جمعہ کے خطبے میں ہے، جماعت میں ہے، ممبر پہ ٹھہر کر خطاب میں نبی کا وارث ہے، ویسے نبی کا وارث سیاست میں بھی ہے عالم۔ تو اس لیے علماء حضور کی وراثت میں سیاست کے اندر ہیں۔ اگر علماء سیاست میں ہیں تو اپنی پٹڑی پر ہیں، جیسے ریل اپنی پٹڑی پر ہے۔ تو کوئی کہے ریل پٹڑی پر ہے تو ٹھیک ہے، ریل اپنا کام کر رہی ہے، علماء اگر سیاست میں ہوں تو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کا کام ہے۔ ہم اور سیاست کس کو دیں جو قل هو اللہ احد بھی نہ پڑھ سکے، اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے، اس کو دے دیں؟ بھائی ہم نے مدرسہ سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے، ہم نے محراب سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے، ممبر سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے، اسی طرح خطبات سنبھالے ہیں، حضور کی وراثت ہے، تو سیاست کا میدان بھی علماء نے سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے نا تو قادیانیوں کو نکیل جو ڈالی تھی قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے، یہ علماء نے سیاست دان بن کے ڈالی تھی۔ آج قادیانی کہتے ہیں تاکہ مولوی اسمبلی میں نہ ہو اسی جو مرضی آئے کر لیں۔ میں نے کہا سنو، یہ اسلام بھی قیامت تک رہے گا اور یہ ختم نبوت کا قانون بھی قیامت تک رہے گا، یہ پاکستان بھی قیامت تک رہے گا، نہ اسے کوئی میلی آنکھ دیکھ سکا ہے، نہ قانون ختم نبوت کو کوئی میلی آنکھ دیکھ سکے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، اسی لیے علماء سیاست کریں گے اور قادیانیوں کی دم پر پاؤں رکھ کے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔